بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اچھا جی، آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ ابراہیم۔ ابراہیم یہ نبی کے نام پر ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس سورت کے اندر ان کا تھوڑا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ابراہیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را واللہ اعلم بمرادہ۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس پر، یعنی کہ انزلناہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، الیکا آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کا سبب بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکال دیں، کس چیز سے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ اور کیوں؟ یہ کیسے ہوگا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان آپ کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے رب کا جو حکم ہوگا اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ یہ کام کر سکیں گے، یعنی جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کیا ہے، یہ نور اسلام کی طرف آئے گا تو ہی آ سکتا ہے، ورنہ تو پھر وہ ہدایت کو نہیں پائے گا۔ تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کس کے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ، إِلَى صِرَاطٍ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کون سے؟ ایسے راستے کی طرف جو کیا ہے، زبردست اور تعریف والے کا راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو تعریفوں کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو تعریفوں کے لائق ہے، اس کے راستے کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے، ان لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ الذی، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے۔ وویل للکافرین، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے، اور ہلاکت کس اعتبار سے؟ من عذاب شدید، بہت ہی سخت قسم کا عذاب ان کو پہنچنے والا ہے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے کیا کر دیا، جب انبیاء آئے، رسول آئے، ان کو ہدایت کی طرف لے کر آنے کے لیے، تو ان لوگوں نے کیا کر لیا اس سے منہ پھیر کر کفر کو اختیار کیا۔ تو اسی لیے اس کفر کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہی کیا ہوگا، من عذاب شدید، ان کو دردناک سخت عذاب دیا جائے گا۔ الذین یستحبون، اور وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، علی الآخرہ، آخرت پر۔ ویصدون عن سبیل اللہ، ان کی ایک اور خوبی، ایک اور خرابی ان کے اندر وہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور کیوں؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، ایک اور کام بھی کرتے ہیں کہ وہ اس کے دین کے اندر، اللہ کے مذہب کے اندر، اللہ کی باتوں کے اندر کمی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اب ان کے لیے ہدایت کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گمراہی کا ایک ایسا راستہ چنا ہے جو بہت دوری کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کفر کے اندر اتنا زیادہ انہوں نے مبالغہ کر لیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول، آگے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے متعلق فرمایا کہ یہ جو ہر بات پر رسولوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رسول ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے، یہ ہماری طرح بولتا کیوں ہے، کھاتا پیتا کیوں ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے اندر یہ بات لازمی ہوتی تھی کہ بلسان قومی ہی، کہ وہ اپنی قوم کی زبان کو جانتا ہوتا تھا،
ٹھیک ہے، جس بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی زبان سکھائی، اسی قوم میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ کیوں یہ سارا کام کیوں کیا؟ زبان جاننا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ لیبین لہم، تاکہ وہ انہیں کھول کھول کر بیان کر دے۔ جب آپس میں بات کی جائے اور دونوں ایک دوسرے کی زبان سے اچھے طریقے سے واقف ہوں تو پھر ہر ایک بات دوسرے کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اور دوسرا بندہ اپنی بات کو اچھے سے سمجھا بھی سکتا ہے۔ تو زبان کا جاننا ضروری تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بھی قوم کے پاس میں نے نبی بھیجا اس کو میں نے اس کی پہلے زبان بھی سکھائی، اسی میں سے ہی پیدا کیا ان کو۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی بات ہونے کے بعد بھی کہ اس کو ایک سمجھتا بوجھتا انسان سب کچھ بتا رہا ہے، اس کے بعد بھی جس کو ہدایت اللہ تعالیٰ دینا چاہے گا ہدایت اسی کو ملے گی، اور جس کو گمراہی دینا چاہے گا اس کو گمراہی میں ہی رکھے گا۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب بھی نبیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ان کے متعلق کوئی واقعات کوئی بات آتی ہے تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اندر بہت سارے معجزات ہیں کہ اسی سال کے اندر فرعون کا خواب دیکھنا کہ بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا اور وہ میری سلطنت کو ختم کر دے گا، پھر اسی سال حضرت موسیٰ کا پیدا ہو جانا، پھر قتل ہوتے ہوئے بچوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا، اور پھر اس کو فرعون کے گھر میں بھی پہنچا دینا، وہاں تک ان کو بلوغت تک وہاں پر ان کی کیا ہی پرورش ہوئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، آپ کے ساتھ وہ حادثہ ہوا کہ آپ کو مصر سے بھاگنا پڑا، اور آپ مدین گئے، پھر 10 سال بعد واپس لوٹے، پھر واپس فرعون کے ساتھ جو مقابلہ ہوا ساری چیزیں ہوئی۔ تو یہ بہت ایک طویل واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وقتاً فوقتاً بہت تفصیل سے بیان کیا۔ تو پہلے انہی کا تذکرہ آتا ہے یہاں پر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف؟ اس لیے کہ آپ کیا کرو، اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، وَذَكِّرْهُمْ، اور ان کو یہ یاد بھی دلاؤ کہ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کیا یاد دلاؤ؟ اللہ کے دنوں کے بارے میں، کہ کون سے دن؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اوپر جو بھی ہلاکتیں لے کر آئے وہ سارے اللہ کے دن تھے، اللہ نے ان کو کیا کر دیا تھا، ان کی نافرمانی کے سبب ان کے ساتھ جو بھی معاملات کیے وہ سارے ان کو بتاؤ۔ اور اسی طریقے سے پچھلے اب تک یہ لوگ جو زندگی گزار چکے ہیں، اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو احسانات کیے ہیں ان ساری نعمتوں کو انہیں کیا کرو، یاد دلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک کیا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ صبار شکور، جو بہت صبار کہتے ہیں بہت زیادہ صبر کرنے والا، ایسے صبر کرنے والے کے لیے بھی اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے تم کیا ہے، صبر کرو گے مصیبتوں پر تو وہ کیا ہو جائیں گی، تمہارے لیے بہترین بدلہ دینے والی بن جائیں گی۔ لکل صبار شکور، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے بتایا کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کو یاد کراؤ اللہ کے دنوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد کرایا اپنی قوم کو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی تھی، اذ انجاکم من آل فرعون، سب سے بڑی نعمت کون سی تھی کہ جب تمہیں آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، بچا لیا اس کے ظلم سے، اس کے ستم سے۔ کیا وہ کیا کرتا تھا، یسومونکم، وہ تمہیں عذاب پہنچاتا تھا۔ کیسا عذاب تھا، سوء العذابی، بہت ہی برا قسم کا عذاب تھا، یعنی وہ جو میخیں ٹھوک دیتا اور ان کو زمین میں گاڑ دیتا تھا، اور اس طریقے سے یہ ساری سزائیں جو اس نے مقرر کر رکھی تھی، تو کہا کہ اتنے برے برے تمہیں عذاب دیا کرتا تھا، اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا۔ اور وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتا تھا، کیونکہ بیٹے تو سرمایہ ہوتے ہیں والدین کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک سہارا ہوتے ہیں بعد کے لیے، اور اسی لیے کہا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ہی، تمہارے سہارے کو ہی ختم کر دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ کیا کرتا تھا، چھوڑ دیتا تھا تمہاری عورتوں کو۔ اور پھر جب
ایک جگہ پر صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں تو ان کی کفالت کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کا خیال رکھنا جب کوئی مرد ہی نہ ہو تو عورتوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی ذلک بلاء، اور اس میں کیا ہے، بہت ہی بڑی آزمائش بھی تھی، من ربکم عظیم، تمہارے عظیم رب کی طرف سے۔ یعنی یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ تمہیں پہلے فرعون کے اس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد تمہیں راحت دی، اس سے نجات دلائی، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب کیا کر دیا تمہارے رب نے، تمہیں بتا دیا کیا، کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ زیادہ نعمتیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بارے میں یہ بتا دیا کہ اس نعمتوں کے بارے میں، کہ اگر مزید نعمتیں چاہتے ہو تو اس کا حصول کا طریقہ یہی ہے کہ جو چھوٹی سی معمولی سی بھی تمہیں نعمت ملتی ہے اس پر شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی بتا دی کہ اگر تم ناشکری کرو گے، انکار کرو گے، اس کا شکر ادا نہیں کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر تو بے شک میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں بہت رحم کرتا ہوں، میں بہت سارے معاملات میں آسانی کرتا ہوں، اسی طریقے سے میں عذاب بھی بہت سخت دیتا ہوں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے تو کیا ہو جائے گا، تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو گے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب بھی کیا کر دے، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا شروع کر دے، تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا، فإن اللہ لغنی حمید، ہم بس بے شک کیا ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور بہت زیادہ تعریف کا مستحق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے، اگر تم پوری دنیا پوری کائنات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو تب بھی اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ الم یاتکم، کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ نبأ الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کی خبریں، پچھلے لوگوں کی جو خبریں تھی، جو معاملات تھی، تمہیں ان کا واقعات، ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا، کہ قوم نوح، اس میں سے قوم نوح بھی تھی، وعاد و سمود، قوم عاد قوم سمود بھی تھی، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہم نے پچھلی صورتوں کے اندر پڑھے، والذین من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد تھے ان کے ساتھ بھی کیا معاملات ہوئے، یہ ساری باتیں تمہیں ابھی تک نہیں پہنچی ہیں، یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری باتیں بتا دی ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، اور وہ ساری ایسی باتیں تھیں جو پچھلی قوموں کے بارے میں، جن کو صرف کون جانتا تھا، اللہ کے علاوہ تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور اسی لیے ہی اللہ نے تمہیں کیا کر دیا، اس کے بارے میں علم دیا، جاءتہم رسلہم، ان کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات، کیسے آئے، واضح نشانیاں لے کر، ہر ایک بات کے بارے میں انہیں آگاہ کیا، اور فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ لیا، مطلب یہ ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کر لی، سنا اور ایسے ہو گئے جیسے کہ کچھ سنا ہی نہیں، کیوں، کیونکہ اگر جب نبیوں کی بات سنی ہوتی تو منہ سے اس کا اقرار تو کرتے نا، انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اقرار ہی نہ کیا، وقالو، اور کہنے لگ گئے کہ انا کفرنا، بے شک ہم تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بھی، جس کو تم لے کر آئے ہو، یعنی جو رسالت، جو نبوت، جو تمہیں پیغامات دے کر تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم اس چیز کے انکاری ہیں، ہم مانتے ہی نہیں، کیوں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور دوسری بات یہ کہ ہم اس چیز میں شک بھی کرتے ہیں، جس چیز کی طرف تم کیا کرتے ہو، ہمیں بلا رہے ہو، یعنی جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو کہ اللہ کی طرف آؤ، ہدایت پر، ایمان پر، تو اس ساری چیزوں پر ہم پہلے ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں مزید شک میں نہ ڈالو، اس وجہ سے پھر کیا ہو جائے گا، اگر ہم ایسے شک میں پڑ گئے تو پھر تو ہمیں کیا ہو جائے گی، ہم بالکل مضطرب، پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قالت رسلہم، تو پھر ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ افی اللہ شکن، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو، اللہ کی ذات کیا شک کے لائق بھی ہے، جس نے کیا ہے، فاطر السماوات والارض، جس نے تو آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اس بنانے والی ذات کے بارے میں تم شک کرتے ہو، یعنی ایک چیز تمہارے پاس ہے، اتنی بڑی نعمت، آسمان ہے، زمین ہے، یہ ساری نعمتیں تم دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی تمہیں نہیں لگتا کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا، اتنا بڑا شک کسی کو کسی چیز کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی ذات کے بارے میں، یدعوکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے، کیوں، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے گناہوں سے تمہیں معاف کر دے، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو پکار رہا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، تہجد کے وقت بھی، اور اسی طریقے سے
مخصوص اوقات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہی فرماتے ہیں تم آؤ میری طرف تاکہ میں تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کر دوں، وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور وہ تمہیں کیا کر دے، اور وہ تمہیں مہلت بھی دے دے۔ کس چیز سے مہلت؟ اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، یعنی جتنی زندگی ہے تمہارے پاس، 50 سال، 60 سال، 10 سال، جتنے سال تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر کر رکھی ہے، اس کی مدت کے مطابق وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی زندگی کے مطابق تم زندگی گزارو، جیسے تم چاہتے ہو ویسے کرو، پھر اس کے بعد تمہارا اس کے سامنے سامنا ہوگا۔ قالو، وہ کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، پھر تم ہمارا درجہ تمہارا درجہ ہم سے بڑا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر تم مانتے بھی ہو کہ اللہ ہے، اس نے زمین اور آسمان بنایا ہے، تو پھر اس نے تمہیں ہی فضیلت کیوں دی؟ ہم بھی تو تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں۔ اگر اس نے فضیلت دینی تھی تو کسی اور مخلوق میں جا کر دینی تھی۔ مثال کے طور پر اگر ہم انسان ہیں تو فرشتہ آتا، کوئی جن آتا، ہم سے علاوہ والی کوئی مخلوق ہوتی۔ تریدونا، تم تو یہ چاہتے ہو کہ ان تصدونا، کہ تم ہمیں روک دو، یعنی وہ لوگ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے ہمیں یہ بات کرنے کا، کہ تم ہمیں روکنا چاہتے ہو کس چیز سے؟ اما کان یعبد آباؤنا، اس چیز سے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، یعنی بتوں کی عبادت سے تم ہمیں بس روکنا چاہتے ہو اور کوئی مقصد تمہارا نہیں ہے۔ فاتونا بسلطان مبین، بس تم کیا کرو، ہمارے پاس کوئی واضح روشن دلیل لے کر آؤ جسے ہم یقین کر سکیں کہ ہاں ہمارے باپ داداؤں کا دین غلط تھا، صحیح نہیں تھا، وہ لوگ بہکے ہوئے تھے، اور ہم تمہاری عبادت اور تمہاری ہی پیروی کریں، اس چیز کے متعلق کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ اب کیا ہوا؟ قالت لہم رسلہم، اب ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں ہم تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، لیکن ولکن اللہ، اور لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یمن علی من یشاء من عبادہ، یمن، اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے، یعنی تم بھی اس کے بندے ہو، میں بھی بندہ ہوں، تم لوگ کہتے ہو ہم انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، ٹھیک ہے، مانا کہ ہم سب انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں میں بھی بعض کو بعض پر کیا کر دیتا ہے؟ فضیلت دے دیتا ہے، اس پر احسان کر دیتا ہے۔ وما کان لنا، اور ہمارے لیے تو یہ بات مناسب ہی نہیں ہے کہ ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے کر آئیں، ٹھیک ہے، ہم رسول تو اس چیز سے عاجز ہیں، ہم رسول تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں لا سکتے جب تک کہ الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں حکم نہ دے دے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ہم کوئی معجزہ، کوئی دلیل تمہارے پاس لا ہی نہیں سکتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمارے لیے یہ ساری کائنات کو بنایا، ہمیں پیدا کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو سارے معاملات ہوتے ہیں، انبیاء رسول کو بھیجا، یہ سارے معاملات کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے، جو ہمارے لیے کیا چاہتا ہے؟ صرف اور صرف خیر چاہتا ہے۔ تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا ہے۔ وما لنا، اور ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی نہ رکھیں، یعنی ان نبیوں نے اپنی امتوں سے کہا کہ ہمیں ہو کیا گیا کہ ہم تمہاری بات سن کر اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وقد ہدانا، اس نے تو ہمیں ہدایت دے دی ہے، سبلنا، ہمارے ہدایت والے راستے پر ہمیں رکھ دیا۔ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اب کیا ہوگا؟ جب تم ہماری بات مانتے ہی نہیں ہو، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہی ہم رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہو جائے گا کہ وَلَنَصْبِرَنَّ، اب ہم صبر کر لیں گے۔ کس چیز پر صبر کر لیں گے؟ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو بھی تم ہمیں تکلیف دو گے نا، اس تکلیف پر بس ہم صبر ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ اب تمہارا ہمارا کوئی صحیح غلط والا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والا جو بھی کسی پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ کس پر کرے؟ اللہ پر بھروسہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وقال الذین کفروا، اب جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں نے کہا، لرسولہم، اپنے رسولوں سے، کافر لوگ اپنے رسولوں سے کہنے لگے، لنخرجنکم من ارضنا، کہ ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ کیوں نکال دیں گے؟ کیونکہ اب جب انہوں نے جب نبیوں نے ان کو دعوت تبلیغ دی اور انہوں نے بات نہیں مانی، اتنے سارے سوالات، اشکالات، اتنی باتیں، اتنا سب کچھ، اب نبیوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، ہم اپنے صحیح کو پہنچ جائیں گے، تم اپنے غلط کو پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، اب تمہارا ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، بس تم ہمیں تکلیف بھی دو گے تو ہم بس صبر کر لیں گے۔ تو اس چیز سے انہیں کیا ہوا؟ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، جب سامنے والا بندہ شر پہنچانا چاہتا ہے، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں تو پھر اس کے اندر مزید کیا کرتا ہے؟ شیطان غلبہ ڈالتا ہے، لو مزید چھیڑو ان کو، مزید تنگ کرو۔ انہوں نے کہا ہم کیا کر دیں گے؟ اب ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، کیونکہ تم نے ہمیں بے بس کر دیا ہے۔
ہم تمہیں تکلیف دیں اور سامنے سے جب تک جواب نہ آئے تو ظاہر ہے تکلیف دینے والا تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن تنگ آ جاتا ہے کہ بھئی اس نے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، تو اسی لیے کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب پر لوٹ آؤ، جو ہمارا مذہب ہے اس مذہب پر آ جاؤ، نہیں تو اس زمین سے نکل جاؤ۔ فاوحى الیہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، یعنی پیغمبروں کے پاس، کیا کہ لنہلکن الظالمین، ہم عن قریب ان ظالموں کو کیا کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو نکلنے کی دھمکی دیتے ہیں نا، ہم نے ان کو خود ہلاک کر دینا ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بضرور کیا کر دیں گے، تمہیں آباد کر دیں گے، الارض من بعدہم، ان کو ہلاک کرنے کے بعد زمین میں ہم تمہیں ٹھکانہ دے دیں گے، یعنی نبیوں کو، نبیوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں صرف زمین میں وہی بچیں گے، کیونکہ باقی کفر والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو کیا کرتا ہے، جو ڈرتا ہے مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے۔ یہ والی یعنی بعد میں زمین میں ٹھکانہ دینے والی بات یہ کس کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جو کیا کرتا ہے، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن اسے خوف آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور پھر اس خوف کی وجہ سے وہ اپنے دنیا میں اپنے معاملات کو درست اور صحیح رکھتا ہے۔ وخوف وعید، اور کیا کرتا ہے میری وعیدوں سے، یعنی جو میں ان کو ڈراتا ہوں، ڈرانے والی جو چیزیں ہیں، جہنم سے، آگ سے، عذاب سے، ان ساری چیزوں سے بھی وہ ڈرتا ہے، تو اس شخص کو میں کیا کرتا ہوں، زمین میں اس کو اچھے سے پناہ دینے والا ہوں۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور پھر کیا ہو گئی، پھر رسولوں نے کیا کر لی، اللہ تعالیٰ سے فتح مانگی، کیا کہ اب ان ظالموں سے ہمیں نجات دے دیں، ہمیں ان سے بچا لیں۔ وَخَابَ، اور کیا ہو گئی، اور ناکام ہو گیا ہر وہ شخص، کل جبار عنید، جو کیا ہے، سرکش بھی ہے اور ضدی بھی ہے، جس نے ضد کر کے کفر پر جمع رہا، اور جس نے سرکشی کی، انبیاء کے ساتھ نافرمانی کی، غلط باتیں کی کہیں ان سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے، ان کو ہم نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ من ورائہم جہنم، اور انہی لوگوں کے پیچھے کیا ہے، جہنم ہے، یعنی یہ آگے آگے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے جہنم آ رہی ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو کیا ہے، جہنم کے اندر ایک ایسا پانی پلایا جائے گا، صدید جس کو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پیپ والا پانی، ٹھیک ہے، یعنی جہنمیوں کی پیپ کو جمع کیا جائے گا اور وہ پیپ ان جہنمیوں کو پلائی جائے گی، تو کہا کہ ایسا پیپ والا پانی ان کو پلایا جائے گا، یتجرعہ، اور وہ کیا کریں گے، اس میں سے ایک ایک گھونٹ، جیسے چھوٹا چھوٹا سا گھونٹ ہوتا ہے نا، ایسے پی رہے ہوں گے، کیوں، کیونکہ ان کو تو زیادہ پیا ہی نہیں جائے گا، اتنی ان کو کراہیت محسوس ہوگی، اتنی گندگی اس میں سے، اتنی گندی اسمیل ہوگی، تو اس وجہ سے کہا کہ وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور پھر وہ اس کے قریب یہ ہے کہ، اور قریب ہے کہ وہ اس کے حلق سے اترے گا ہی نہیں، یعنی وہ جو پانی ہے وہ اس کے حلق سے اترے گا ہی نہیں، ویاتیہ الموت، اور اس کو اس کے پاس کیا آ جائے گی، من کل مکان، ہر جگہ سے اس کو موت آنا شروع ہو جائے گی۔ موت کس کو کہتے ہیں، موت یعنی ایک تکلیف کی اذیت کو پہنچ جانا، بالکل انتہا کو، یعنی کوئی شخص ہو جس نے بہت زیادہ مظالم، بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی ہو اپنی زندگی میں، تو کہتے ہیں بس مجھے تو بس موت ہی آ جائے، اب تو اور کچھ اور نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ویاتی الموت من مکان، جہنم کے اندر اس کو ہر جگہ سے موت دکھائی دے گی، یعنی اتنا گندا پانی پینا، اتنے عذاب کو دیکھنا، تو اس کو لگے گا کہ بس اب بس موت ہی آنے والی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی سختی مجھ پر ہو نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہوا بمیت، وہ مرے گا نہیں، کیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی موت ہی نہیں ہے۔ اچھا جی اس کے بعد وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے اس کے بعد بھی بہت سخت قسم کے عذاب اس کے پیچھے پیچھے آتے رہیں گے، یعنی عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مزید عذاب میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ مثل الذین کفروا، کافر لوگوں کی مثال ایسی ہے، بربہم، ان کے رب کے سامنے، کہ اعمالہم، کہ ان کے جو اعمال ہے نا، کرماد اشتدت، وہ کیا ہے، وہ ایک راکھ کی طرح ہے، اشتدت بہ الریح، جس پر بہت سخت ہوا چلی ہے، فی یوم عاصف، آندھی والے دن، یعنی آندھی آئی اور وہ راکھ اڑا کر لے گئی، تو کافر لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ ایسے ہی ہیں،
ٹھیک ہے، کافر لوگوں کے اعمال ایسے ہی ہیں کہ ان کو ایک راکھ آتی ہے اور اٹھا کر لے جاتی ہے، گویا کہ ان کا کوئی وجود نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ کے ہاں وہ ان کا اعمال۔ تو لا يقدرون مما کسبوا علی شیء، اس لیے کہ وہ کسی چیز پر بھی قدرت نہیں پائیں گے، یعنی انہوں نے جو کچھ دنیا کے اندر اعمال کیے ان کو ان ساری ان چیزوں پر کوئی جو ہے قدرت نہیں ہوگی کہ وہ جائیں اور دنیا میں جا کر دوبارہ سے اعمال کما کر لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ کو دیں، ٹھیک ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی جو ہے نا یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ کیا ان کے کسی کوئی بندہ آپ دیکھیں، اگر وہ صبح سے لے کر رات تک بہت زیادہ محنت کرے، ٹھیک ہے، اور وہ محنت میں ایک دم سے اس کی محنت کو وہ ضائع کر دی جائے، کیونکہ جس کے لیے وہ محنت کرے سامنے والا آ کر کہ میں نے تو تمہیں یہ کام کرنے کو نہیں کہا تھا، تم نے کیوں کیا، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، تو پھر جس نے پورا دن رات محنت کی وہ تو یہی کہے گا نا یہ کیا ہو گیا، میں نے تو پورا ٹائم اس پہ اپنا ضائع کیا ہے، اور وہ پھر بالکل کیا ہو جائے گا، بالکل ایسا اپنے آپ کو ایک ٹوٹا ہوا بیکار سا محسوس کرے گا۔ تو اسی طریقے سے قیامت والے دن وہ لوگ بھی اپنے آپ کو بہت دور کی گمراہی میں پائیں گے۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کیا کیا، خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو یہ سارے کام کر سکتی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو کیا کر دے، تم کو لے آئے، وہ یاتی بخلق جدید، لے آئے کا مطلب کیا ہے، وہ یذہبکم کہ تمہیں لے جائے، لے جائے کا مطلب ہے کہ تمہیں موت دے دے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے دنیا میں رہنا ختم، اب تمہاری موت آ گئی، اور ویاتی بخلق جدید، اور تمہارے بعد دوسری ایک نئی مخلوق کو لے کر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سب کرنے پر قادر ہے، اس نے ہمیں کیوں روکا ہوا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو تو ہمیں ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک دوسری مخلوق بھی بنا کر لے کر آ سکتا ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، پل بھر کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے، سب نے مر جانا ہے، اور دوسرے کن کے پر کیا ہے، دوسری مخلوق کا پیدا ہو جانا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ ہی کے لیے ہی وہ سب کے سب جمع ہو کر آئیں گے، کون لوگ، یعنی جب سے کائنات بنی اور جب تک ختم ہوئی سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، ان میں سے جو کمزور لوگ ہوں گے نا وہ کہیں گے للذین استکبروا، اپنے بڑوں سے کہیں گے، یعنی دنیا کے اندر ان کا جو معاملہ تھا کہ یہ بڑے سردار ہیں، ہم ان کی بات مانتے اتباع کرتے ہیں، اور کمزور لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی اور کی پیروی پر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کمزور لوگ آئیں گے اور بڑے لوگ جو بنے ہوں گے نا ان سے کہیں گے کہ انا کننا لکم تبعا، ہم نے تو تمہاری اتباع کی تھی دنیا میں، ٹھیک ہے، جب ہم دنیا میں تھے تم ہمیں جو جو کہتے تھے ہم وہ کرتے جاتے تھے، فہل انتم مغنون عنا، کیا تم آج ہمیں کوئی فائدہ پہنچاؤ گے، یعنی آج کوئی تم سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے گا، دنیا میں جو ہم تمہاری پیروی کرتے ہیں اس کے بدلے آج ہمیں کیا ملے گا، من عذاب اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی کوئی فائدہ دے سکتے ہو آج کے دن تم، قالو، اب وہ کہیں گے بڑے لوگ، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تو تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، ٹھیک ہے، یعنی ہم خود گمراہ تھے، تمہیں ہم کیسے بچا سکتے ہیں، تو سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا، کہ ہم جو ہے شور مچائیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، واویلا مچائے، ہائے یہ کیا ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ہم صبرنا، یا پھر ہم صبر کر لیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب پر صبر کر لیں یا اس پہ چیخ و پکار کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں، کیونکہ ما لنا من محیص، ہمارے لیے تو کوئی بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہے، عذاب ہے، عذاب تو ملے گا، اور اسی طریقے سے اگر ہم شور بھی مچاتے ہیں تو بھی ہمیں عذاب سے دور نہیں کیا جائے گا، اگر ہم صبر بھی کرتے ہیں تو اب قیامت والے دن آ کر صبر کرنے سے بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیوں، کیونکہ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اب کیا ہو گیا ہے، کہ اب اس طرح کا تمہارے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا، اس وقت ہمیں سمجھنا چاہیے تھا، اب ہمارے پاس سمجھنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا، یہ قیامت کا واقعہ ہے کہ جب سب کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، سب کا فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد شیطان آئے گا، شیطان تو ہوگا جہنم میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اب وہی جہنم سے کہے گا، وقال الشیطان، شیطان کہے گا کہ لما قضی الامر، کب کہے گا، جب سارے معاملات ہو جائیں گے، سارے فیصلے ہو جائیں گے، جنتیوں کے جہنمیوں کے، حساب کتاب سب کچھ ہو گیا، ان وعد اللہ حق، اب کہہ رہے جہنم میں جا کر کہہ رہے کہ بے شک ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا، وعد الحق، وہ وعدہ کیا تھا، سچا تھا، وہی وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، اور جو تم سے میں نے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے تو تم سے اس کی خلاف ورزی کر دی، یعنی میں نے تمہیں کہا تھا میں بچا لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، ان ساری چیزوں کو میں نے کیا کر دی، میں نے
جو ہے خلاف ورزی کر دی، میں اپنے وعدے پورے نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا اور اس نے آج پورا کر دیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور آج کے دن تم پر کیا ہے، کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ کہ وما کان علی علیکم من سلطان، اور میں تم پر کوئی زور زبردستی بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی دنیا کے اندر میں نے تمہیں کوئی زبردستی پکڑ پکڑ کر تو جہنم کی طرف نہیں لایا نا، میں نے تمہیں زبردستی تو گناہوں کی طرف نہیں لایا، میں تو صرف کیا کرتا تھا، الا ان دعوتکم، میں تو صرف تمہیں دعوت دیتا تھا کہ یہ والا گناہ کر لو، میں تمہارے دماغ میں یہ خیالات ڈالتا تھا، میں تمہیں کچھ کرنے پہ صرف اتنا سا کہہ دیتا تھا، تمہیں تھوڑی سی راہ دکھا دیتا تھا اور تم تو کرنے پہ لگ جاتے تھے، میں نے تمہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے مجبور نہیں کیا تھا، فاستجبتم لی، میں نے صرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی۔ دیکھیں اتنا آسان ہے شیطان کو کہنا، ابھی دنیا میں تو ہمیں وہ کیا کر رہا ہے، ادھر ادھر بہکا کر ادھر ادھر لگا کر گناہ کروا رہا ہے، لیکن جب وہاں جائے گا تو کہے گا میں نے تو تھوڑی نہ کچھ کہا تھا، میں نے تو صرف تمہیں ایک بات کہی تھی اور تمہیں کس نے کہا میری پیروی کرو، ٹھیک ہے، فلا تلومونی، اب کہتا ہے اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھے مت کہو کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، جہنمیوں سے سب سے کہہ رہا ہے ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان دی ہے، تو پھر تم نے اس وقت اپنے نفس کی، یعنی میرے شیطان کی میری کیوں مانی بات، تم نے اس وقت اپنی ہدایت والی بات کیوں نہ مانی، اسی لیے تم آج کے دن مجھے برا بھلا مت کہو، بلکہ اپنے آپ کو کہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کیوں نہ کی، جب تمہارے پاس حق اور سچ آ گیا، سب کچھ تمہارے سامنے تھا، ما انا بمصرخکم، اور میں نے کیا ہے، اور میں تمہاری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو کسی اور کی طرف سے سفارش کرنے والا، ٹھیک ہے، آج میں تمہاری طرف سے کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوں، نہ ہی میں تمہاری طرف سے فریاد کروں گا اللہ تعالیٰ کو کہ دنیا میں نے ان کو گمراہ کیا تھا، ان کو معاف کر دو اور فلاں فلاں، تو یہ سارے کام نہ ہی میں آج تمہاری طرف سے کروں گا، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم آج میری طرف سے یہ کام کرنے والے ہو، ٹھیک ہے، یعنی آج نہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ، نہ میرا معاملہ تمہارے ساتھ، انی کفرت بما، بے شک میں انکار کرتا ہوں ہر ایک اس چیز کا، اشرکتمونی من قبل، جس کا تم مجھے شریک بناتے رہے اس سے پہلے، یعنی دنیا کے اندر جیسے میں نے کہا کہ بت بنا لو، اللہ کے ساتھ شریک کر لو، ان کی عبادت کر لو، یہ سب کچھ میں جو جو کہتا رہا اور تم مانتے رہے، تو اس چیز سے آج میں انکار کرتا ہوں کہ جو بھی تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک ظالموں کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور ایسا ہی ہوا اس وقت، ابھی تو دنیا کے اندر جو بھی شیطان کی بات مانتا ہے، شیطان وہاں پر تھوڑی نا گواہی دینے آئے گا کہ ہاں اس نے میری بات مانی تھی، اس کو معاف کر دیا جائے، نہیں، اس وقت شیطان تو ہاتھ جھاڑ لے گا کہ بھئی تمہارا معاملہ تمہارے تک، میرا معاملہ میرے تک، اور آج میں تمہیں نہ ہی بچانے والا ہوں، نہ ہی میں تمہاری سفارش کرنے والا ہوں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان کو داخل کر دیا جائے گا، ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ ہمیشہ آتا ہے، اس لیے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا بھی کافی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم صرف ایمان لے آتے ہیں تو ایمان کے ہوتے ہوئے تو ہم جنت میں جائیں گے ایمان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ تو یقینی ہے، فرض عین ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس نے جو ایک بھی نیکی نہیں کی، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، تو اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اب ہمیں جہنم سے بچنا ہے تو ہم نے ایمان کے بعد نیکیاں کرنی ہے، اور اس نیکیوں کی وجہ سے ہی ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو نیکیاں ہونا ضروری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا باذن ربہم، کیا وہ اس میں اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، تحیتہم فیہا سلام، اور وہ اس میں جو سلام دعا کریں گے ان کی سلام دعا کیا ہوگی، سلامتی والی ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، بس سلامتی ہی ہوگی، وہاں پر کینہ بغض عداوت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں بھی ہے کہ جہنمی جب اپنا عذاب بھگت کر جنت میں جانے والے ہوں گے تو ان کو ایک درمیان میں ہی ایک پل پر روک لیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ تمہارے جو کینہ بغض عداوت ہے وہ تم کیا کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے اس کو ختم کر لو، اور پھر گلے ملوایا جائے گا ایک دوسرے کے، اور پھر ہر قسم کی برائی سے دور ہو کر وہ کیا ہو جائیں گے،
جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ساری برائیاں جہنم کی آگ میں ہی جل کر ختم ہو جائیں گی، اور جنت میں ہم بالکل پاک صاف نیک اور صالح نیت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مثلاً کلیمتاً طیبتاً، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی۔ کس کی مثال؟ کلیمتاً طیبہ، ایک پاکیزہ کلمے کی۔ پاکیزہ کلمہ کون سا ہے؟ توحید کا کلمہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ پاکیزہ کلمہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا بیان کر دی کہ وہ شخص جنت میں ہوگا اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت کی مثال ہو، اصلها ثابت، اور اس درخت کی جو جڑ ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا درخت ہے جو اپنی جڑ کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ اس کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ کون سا درخت ہے؟ یہ کھجور کا درخت ہے جس کی جڑیں بہت تناور سخت ہوتی ہیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا وہ آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اتنا اونچا لمبا درخت، کھجور کے درخت ایسے ہی ہوتے ہیں اونچے اونچے۔ تو کہا کہ کلیمتن طیبہ، نیک کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ زمینی اعتبار سے بھی کیا ہو؟ مضبوط ہو، اور آسمان میں بھی ایک اس کا بہترین مقام ہو، یعنی ایسا درخت خوبصورت لگتا ہے۔ تو تی اکلوہا، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پھل دیتا ہے، کل حین، ہر وقت دیتا ہے، باذن ربیہا، اپنے رب کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ جس کے پھل کیا ہوتے ہیں؟ جس کے پھل 12 مہینے ہوتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور یہ 12 مہینے بھی پھل کس کے ہوتے ہیں؟ اب بعض دفعہ آپ دیکھیں کھجوروں کے 6 6 مہینے ہوتے ہیں، 2 2 مہینے ہوتے ہیں، کھجور کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن کچھ کھجور ہوتے ہیں جو 12 مہینے ہوتے ہیں، تو یہ کس کی وجہ سے؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور جو مثال ہے برے کلمے کی، برا کلمہ کون سا ہے؟ کفر کا کلمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر کفر پر جانا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، وہ ایک ناپاک اور گندا درخت ہے جو کیا ہے؟ بالکل زمین میں ہی اکھڑا ہوا پڑا ہے، یعنی اس کی جڑ بھی زمین میں، اس کا قد بھی زمین میں، اتنا چھوٹا سا وہ درخت ہے، ٹھیک ہے۔ ما لہا من قرار، اور اس کو کوئی قرار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹھہر ہی نہیں پاتا، اس کی جڑ اتنی کمزور ہے، اتنا چھوٹا سا وہ درخت ہے کہ ذرا سا ہوا آتی ہے اور وہ جڑ سے اکھڑ کر باہر پڑا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ برے کلمے کی مثال ایسی ہے جس کی نہ زمین میں کوئی جگہ نہ آسمان میں جگہ، جس کے لیے صرف پستی ہی پستی ہے۔ تو برا کلمہ تو یہ ہے جس کے لیے صرف کیا ہو؟ نجتثت من فوق الارض، جو زمین میں ہی بالکل جڑا پڑا ہے، ما لہا من قرار، اور اس کو کوئی قرار نہیں، ذرا دیر کے لیے بھی وہ کیا ہے؟ رک نہیں سکتا، زمین کے اندر قرار نہیں پا سکتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دیتا ہے، کس اعتبار سے؟ بالقول الثابت، ثابت یعنی ایک پختہ بات کے ساتھ۔ کون سی پختہ بات؟ یعنی جو اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان والوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آیا، تو اس قول کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پر ثابت قدم رکھتے ہیں جب تک وہ انسان خود کیا کر لے؟ کفر کی طرف مائل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پر ہی رکھتے ہیں، فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہی چیز ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے کہ جب اس نے ہمیں کلمہ گو بنایا ہے، کلمہ ہمیں پڑھایا ہے، تو ہمیں کلمے پر ہی زندگی اور موت دے، ٹھیک ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، گمراہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نا جس کے ساتھ، اس کے ساتھ وہی کرتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ کیا معاملے کرے گا یہ اللہ کو بخوبی علم ہے، کفر والوں کے ساتھ کیا معاملے کرے گا یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ خود دیکھنے والا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کر دیا؟ بدلوا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیا، کیسے؟ کفرن، کفر سے بدل دیا، یعنی ان کو ایمان کی نعمت دی گئی، ایمان دیا گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ انہوں نے اس نعمت کو، ایمان کو کفر سے بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے کیا کر لیا؟ اور انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی ایک ایسے گھر کی طرف لے آئے، دار البوار، جو ہلاکت والا گھر ہے۔ ہلاکت والا گھر کون سا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر انہوں نے خود تو کفر پر رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کر لیا؟
اپنی قوم کو بھی لے آئے، اپنی قوم کو بھی لے آئے، اور اس طریقے سے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کے لیے بھی کیا کر لیا، وہ گھر رکھ لیا، اور جس میں کیا ہے، صرف اور صرف ہلاکت ہی ہے، جہنم، اور وہ گھر کون سا ہے، جہنم ہے، یصلونہا، وہ ان کا اس میں وہ داخل کیے جائیں گے، وہ بئس القرار، اور اس میں جو رہنا ہے، جو رہائش ہے، وہ بہت، جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے۔ صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، وہ احل قومہم دار البوار، اور پھر وہ اپنی قوم کو بھی کیا کر گئے، اس برے گھر کی طرف لے آئے، اس برے گھر کو اللہ تعالیٰ نے کیا وضاحت کی، جہنم یصلونہا وبئس القرار، اور وہ جہنم ہی ہے برا گھر، جس میں ان کو داخل کیا جائے گا، وہ خود داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور اس میں رہنا، رہائش کرنا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے کیا کر لیا، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا، اندادا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا کر لیا، شریک ٹھہرا لیا، اور لیضلوا عن سبیلی، اور وہ کیا ہے، خود بھی کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، تمتعوا، تھوڑی سی دیر کا فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم، پھر بے شک تمہارا جو ٹھکانہ ہے نا، وہ کیا ہے، تمہارا جو لوٹنا ہے، وہ کس کی طرف ہے، الی النار، آگ کی طرف ہے، تم آگ میں ہی جاؤ گے، آخری ٹھکانہ تمہارا وہی ہے۔ قل لعبادی الذین، اور جو میرے بندے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں، میرے بندے کون سے ہوتے ہیں، یعنی جو ایمان لے کر آئے، الذین آمنو، ایمان والے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے زیادہ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، سرا و علانیہ، تھوڑا سا ظاہری بھی، تھوڑا سا پوشیدہ بھی۔ ظاہری خرچ کرنا کون سا ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، جو ہم سالانہ فرض، ہمارا جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، اس کو ہم نکالتے ہیں، تو اس میں ہم ظاہری طور پر لوگوں کو گواہ بنا کر دے سکتے ہیں کہ یہ ہماری زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، دو چار لوگوں کو پتہ چل جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہم عمومی طور پر عام صدقہ جو ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، سرًا، چھپ کر دینا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر ہماری جو ہے وہ نہ ہو کہ اچھا یہ تو اللہ کی راہ میں بہت دیتا ہے، اور اس سے جب لوگوں کے درمیان جب بات ہوتی ہے تو انسان کے اپنے اندر بھی فخر اور غرور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے یہ صدقہ خیرات کیا کرنی ہے، چھپ کر دینی ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس ایک ایسا دن آ جائے جس میں لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں کوئی سودا نہیں ہوگا، ولا خلال، اور اس میں کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی یہ میرا دوست ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ میری سفارش کر دے گا، مجھے بچا لے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنا سارا مال و دولت وہاں پر لے کر آ جائیں گے اس دن، قیامت کے دن، اور اس مال کے بدلے ان کو معاف کر دیا جائے گا، ایسا بھی بالکل نہیں ہونے والا، اسی لیے جو خرچ کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، جتنا دنیا میں خرچ کیا وہی آخرت میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے جس نے کیا کر دیا، خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی بھی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پانی اتار کرنا تباہی نہیں مچائی لوگوں کے لیے، ادھر ادھر پانی پھیلا پڑا نہیں ہے، وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس سے نکال دیے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے بہت سے پھل اور میوے، وسخر لکم الفلک، اور اس نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، اتنے بڑے دریا میں، سمندر کے اندر کشتی چل رہی ہے، کس کے حکم سے، لتجریہ فی البحر بامرہ، جس کو تم کیا کرتے ہو، سمندر میں چلاتے ہو، لیکن بامرہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کشتی چلتی ہے، ورنہ تو تم وہیں ڈوب جاؤ، ٹھیک ہے، تو وسخر لکم الانہار، اور اسی طریقے سے اس نے تمہارے لیے نہروں کو بھی، دریاؤں کو بھی کیا کر دیا، مسخر کر دیا، اس سے تم پانی پیتے ہو، وہ تمہیں بہا کر نہیں لے جاتا، اگر زمین کے اندر جتنے دریا، جتنا سمندر، جتنا پانی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ساتھ اس کو مسخر نہیں کرتا، تو وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، اور پھر وہ ہمیں بہا کر لے جاتا، ہم ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے اس زمین پر، کیونکہ وہ پانی جب اپنی مرضی سے چلتا، اللہ تعالیٰ اس کو روکتے نہیں، تو وہ کیا کرتا، ہم سب کو بہا کر لے جاتا، تو یہ مسخر کرنا کیا ہوتا ہے، ہماری ضرورت کے مطابق اس کو بنا دینا، زمین ہے، آسمان ہے، پانی کو بھی ہماری ضرورت کے مطابق بنا دیا، کہ تم نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، لوگ یہیں سے آ کر تمہیں لے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وسخر لکم الانہار، اور اسی طریقے سے وسخر لکم الشمس،
सूरज को भी मुसख्खर कर दिया। इतना बड़ा सूरज, क्या इंसान को इसको अपने हाथ पर रख सकता है, इसको अपने इशारे पर चला सकता है? नहीं। अल्लाह ताला ने सूरज को कह दिया कि बंदों की तबीयत के मुताबिक रहना है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा गायब नहीं होना, ठीक है। और इसी तरीके से वक्त से ऊपर नीचे नहीं होना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी मुवाफ़क़त से हैं। जब हमारी इस मुवाफ़क़त को ख़त्म करके उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक और हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आ जाएगा ना, उल्टे वक्त के अंदर गलत तरीके से, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, हम उसको देख कर ही बौखला जाएंगे कि ये क्या हो गया, अब तक तो ये सही था, इसको क्या हो गया। तो यही चीज़ है कि अल्लाह ताला ने अभी तक उसको क्या कर रखा है, मुसख्खर कर रखा है। वल क़मर दाइबैनी, और चांद को भी मुसख्खर कर दिया कि वो दोनों क्या करते हैं, दाइबैन, बराबर बराबर चल रहे हैं। दोनों की एक अलग अलग राह है, लेकिन चल बराबर बराबर रहे हैं। एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा पहला आता है। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात और दिन को भी मुसख्खर कर दिया है। रात और दिन का अगर फ़र्क ना होता तो इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद ना होता, कोई सबब ना होता, वो अपनी ज़िंदगी गुजारता कैसे, अपनी मर्जी से कोई वक्त मुकर्रर ना होता। तो इसीलिए कहा कि अल्लाह ताला ने रात और दिन को भी मुसख्खर कर दिया। वो आताकुम मिन कुल्ली, और उसने क्या कर दिया, उसने तुम्हें दे दी है मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, हर उस चीज़ को जिसको तुमने क्या की है, उससे मांगी है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने कह दिया जो तुमने उससे मांगा उसने तुम्हें दिया। लेकिन अगर ऐसा है कि हम मांग रहे हैं फिर भी हमें नहीं मिल रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला देने से तंग आ गया है, वो दे दे कर थक गया है, नहीं। बल्कि ये है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमारे लायक नहीं है। अगर हमारे लायक होती तो पहली बार मांगते ही हमें मिल जाती, ठीक है। इसलिए फरमाया कि वादाकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जो चीज़ तुम मांगते हो वो तुम्हें दे देता है। व इन तउद्दू, और अगर तुम शुमार करो नियामत अल्लाही, अल्लाह की नेमतों को, ला तुहसूहा, तुम उसे कभी शुमार नहीं कर सकते। कभी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम क्या करने वाले हो, कि तुम पर इतनी नेमतें हैं, उन नेमतों को तुम गिन ही नहीं सकते। अच्छा जी। और व इन तउद्दू निअमत अल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम क्या करना शुरू कर दो, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना शुरू कर दो ना, तो तुम कभी भी उसको शुमार नहीं कर सकते। कभी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि 200 नेमतें, 300 नेमतें, हर बार तुम्हें लगेगा कि नेमतों में और इजाफा होता चला जा रहा है। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर अब तक और इजाफा ही होता चला जा रहा है, इसलिए मैं कभी गिन ही नहीं सकती। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जो है ना, वो बहुत ही बड़ा जालिम है। क्यों? जिस जात ने उस पर इतनी नेमतों की बारिश कर दी है, इतनी नेमतें बरसा दी हैं उस पर, इतना सब कुछ उसको दिया, तब भी वो क्या करता है, कफ्फार, ना शुक्री पर उतर आता है। इतनी सारी नेमतें होते हुए भी ना, एक नेमत अगर चली जाए थोड़ी देर के लिए भी, तो वो उसी एक नेमत जो छिन गई है उसी के पीछे पड़ा रहता है। जो बाकी इतनी सारी चीजें अल्लाह ताला ने उसे दी हैं, उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। इसलिए फरमाए कि वो क्या है, बहुत बड़ा जालिम भी है और बहुत ही ज्यादा नाशुक्रा भी है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जिन्होंने क्या कर दिया था, बैतुल्ला की तामीर के बाद जो अल्लाह ताला से दुआएं की थी, उसके मुतालिक यहाँ पर आयात हैं। वइज़ क़ाल इब्राहीम, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, कि ए मेरे रब इस शहर को अमन वाला शहर बना दे, ठीक है। यानी इस शहर को क्या कर दे, अमन वाला शहर बना दे। वजनुबनी, और क्या कर दे, और मुझे इसी शहर में ही रख। व बनिया, और मेरे बेटों को भी क्या, इस बात पर रख दे कि अन्ना अबुदल असनाम, के हम बुतों की इबादत करें। यानी हमें वजनुबनी, दूर कर दे हमें उन उस चीज़ से, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी, कि हम बुतों की इबादत करें। हमें बुतों की इबादत से क्या कर ले, बचा ले। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या की थी, दुआ की थी घर बनाने के बाद, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना, ए मेरे रब इन्होंने क्या कर दिया है,
انہوں نے گمراہ کر دیا ہے کثیر من الناسی، بہت سارے لوگوں کو، یعنی ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی، بس جو بھی ان میں سے میری پیروی کر لینا، یعنی میرے مذہب پر آ جائے، ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ میری طرف سے ہے. وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے گا نا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آگے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کو بہت عذاب دینا ہے، آپ نے اس کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہیں. آپ نے رحمت کا معاملہ اللہ سے مانگا کہ اگر آپ کے بندوں میں سے کوئی میری نافرمانی کرتا بھی ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ تو بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ ہے کہ آپ اپنے بندوں کے ساتھ کیا کریں گے، اچھا معاملہ کریں گے. ربنا انی اسکنتو، اے ہمارے رب، بے شک میں کیا ہوں، میں نے اس شہر کو آباد کیا ہے، اس جگہ کو، مکہ کو، ٹھیک ہے، من ذریتی، اور میری اولاد کو، اور میری جو اولاد ہے، اور میری اولاد جو ہے وہ کیا ہے، بوادن، ایک ایسی وادی میں ہے جو کیا ہے، غیر ذی زرع، جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، یعنی ایسی بنجر جگہ پر میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جب آپ چھوڑ کر چلے گئے تھے تو وہ کون سی جگہ تھی، یہی مکہ والی جگہ تھی، اور آپ نے جو ہے مکہ کی حدود میں ہی چھوڑا تھا، اور اس وقت وہاں پر کوئی کھیتی باڑی، کوئی لوگ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تو یہ اکیلے ہی تھے، تو اس لیے کہا میں نے اپنے گھر والوں کو تو وہاں چھوڑ دیا ہے آپ کے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، تاکہ وہ کیا کر لیں، یہاں پر نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس، اور آپ کیا کر دیں، لوگوں میں سے جو ہے کچھ لوگ ہیں نا، ان کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، تہوی الیہم، ان کی طرف مائل کر دے. کن کی طرف، یعنی اس بیت اللہ کی طرف، میرے گھر والوں کی طرف، تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کا خیال رکھیں. اور برزقہم من الثمرات، اور اس بنجر گھر کے اندر بھی، اس بنجر جگہ پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو پھلوں سے رزق دینا ہے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے یہاں پر رہنے والوں کے لیے ان نعمتوں کو، پھلوں کو بڑھا دینا ہے، تاکہ یہاں پر آنے کے بعد وہ یہ نہ کہیں کہ ہم تو ایسی جگہ پر آ گئے جہاں پر ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی اتنا سوچنا پڑتا ہے، یہاں پر کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح ناشکری کرنا شروع نہ ہو جائے. تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، یہاں پر پھل وغیرہ دیتے رہنا ہے. اور یہی چیز ہے مکہ کے اندر، آپ دیکھیں تو مکہ کے اندر اتنی کھانے پینے چیزیں کی چیزوں کو ہٹا کر آپ دیکھیں تو پھلوں کا زیادہ وہاں پر رجحان ہے. آپ کو لوگ ایسے ہی حاجیوں کو جو عمرہ کرنے جاتے ہیں باہر سے، وہاں پر ایک دوسرے کو یہی پھل وغیرہ ہی زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے لیے پھلوں کو زیادہ جو ہے رجحان کر دیا ہے ان کا. ان ربنا انک تعلم، اے ہمارے رب، بے شک آپ جانتے ہیں اس چیز کو، ما نخفی و ما نعلن، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی میں، میرے گھر والے اور یہ جو بندے ہیں جو بھی ہیں، ہم اپنے دلوں کے اندر کوئی بات چھپاتے ہیں تو آپ اس کو بھی جانتے ہو. اگر ہم ظاہری طور پر زبان سے کوئی بات ادا کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی جانتے ہو. وما يخفى على الله من شيء، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، زمین اور آسمان کی جو مخلوق ہے، جو باتیں ہیں، جو ساری چیزیں، معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ کبھی چھپ ہی نہیں سکتی. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کیا کیا، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ، جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر عطا کیے. کیا عطا کیے، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی مجھے بڑھاپے میں دیے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بیٹا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بڑھاپے میں دیا تھا. اور اسی لیے تو ہم نے پچھلے واقعے کے اندر پڑھا تھا کہ حضرت حاجرہ نے فوراً کہا تھا، میں حضرت حوا بول رہی تھی کب سے، اچھا حضرت حاجرہ نے حضرت حاجرہ نے اس وقت کہا تھا کہ کیا کرنا ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب میں بوڑھی ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہو گیا ہے، شیخ کبیر، اور اب ہمیں بچہ کیسے ہو سکتا ہے. یاد ہے آپ کو جو دو فرشتے آئے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے تھے، اور راستے میں ان کو ملے تھے خوشخبری دینے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہمیں کیسے اولاد ملے گی. تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا اپنے رب کی جو قدرت ہے اس سے تم انکار کرتے ہو.
یعنی اللہ تو اس چیز پر قادر ہے، وہ تو کر سکتا ہے، تم بوڑھے ہو تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو بوڑھا نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر اب بھی قادر ہے، جیسے شروع سے قادر تھا۔ وہ بلی علی کی بنی اسماعیل و اسحاق کے جس تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسماعیل اور اسحاق کو مجھے دیا بڑھاپے میں۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب تو دعا کو سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا نا میرا رب خوب سننے والا ہے، تو یہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکاریں، ہم اس کو اس یقین کے ساتھ پکاریں کہ وہ میری اس پکار کا جواب بھی دے گا اور اس کو قبول بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، صرف عقیدے کی یقین کی بات ہوتی ہے، ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ دینے سے تھکتا تو نہیں ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب، کیا اجعلنی، مجھے بنا دے کہ میں نماز قائم کرنے والا بن جاؤں، ومن ذریتی، اور میری اولاد بھی نمازی بن جائے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اب تک ہم نے جو دعائیں کی، یا پھر یہ ہے کہ ہم جو بھی دعائیں کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے، ان ساری دعاؤں کو قبول کرنا۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، مجھے بخش دیجئے، اور ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب مانگی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا تھا کہ باپ کے لیے دعا نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے پہلے یہ آپ اپنے ولی والدیہ، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ جب منع کر دیا گیا تو اس کے بعد سے آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنا بند کر دی تھی۔ وللمؤمنین، اور تمام مومنین کے لیے بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب قائم ہوگا، اس دن ہمیں کیا کر دینا؟ ہم سب کو بخش دینا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، اور ہرگز آپ یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غافل ہے۔ کس چیز سے غافل ہے؟ عما یعمل الظالمون، ظالم جو بھی عمل کرتے ہیں، ظالم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ ایسا تو بالکل گمان ہی نہیں کرنا، ظالموں کے ظلم سے، ہر ایک عمل سے اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، بے شک کیا ہے؟ وہ تو ان کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن تک، جس دن کیا ہو جائے گا؟ تشخص فیہ الابصار، جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے زندگی میں کرو، ایزی رہو، جو گناہ کرنے، نافرمانیاں کرنی ہے سب کرتے رہو، لیکن جس دن قیامت آئے گی، اس دن اپنے آپ کو دیکھ کر، اس سختی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ کیا ہوا؟ جس دن کو ہم نے جھٹلایا وہی ہو گیا۔ محتعین مقنعی، اور وہ کیا ہوں گے؟ محتعین، اور وہ دوڑ رہے ہوں گے ادھر ادھر، مقنعی، اور وہ رؤوسہم، اپنے سروں کو ادھر ادھر اٹھا کر پھر رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں ہوں گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل بھی بالکل خالی ہوں گے، ہر قسم کے جذبات سے عاری، بس ایک خوف دل میں کہ یہ کیا ہو گیا۔ یعنی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ان کے سروں کو اوپر تک پہنچیں گی، اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے کوئی ہے بھاگنے کا راستہ، لیکن انہیں کوئی ایسا راستہ نہیں ملے گا کہ وہ لوٹ کر دنیا کی طرف آ جائیں، کیونکہ وہاں پر تو ان کو اب کیا ہو گیا؟ آخرت پر پہنچ ہی چکے ہیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، کس دن سے ڈرانا ہے؟ جس دن کیا ہو جائے گا؟ ان کے پاس عذاب آ جائے گا۔ فیقول الذین ظلموا، بس ظالم لوگ کہیں گے کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں کیا کر دو؟ مہلت دے دو۔ قیامت کے دن جب دیکھیں گے نا اس عذاب کو، ان ساری چیزوں کو، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے۔ نجیب دعوتک، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، یعنی آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑے دن کے لیے ہی دنیا میں بھیج دو، آپ ہمیں جو بھی دعوت بھیجو گے نبیوں کے ذریعے سے، ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ وَنَتَّبِعَ الرُّسُلَ، اور جو بھی رسول ہمارے پاس آئے گا ہم کیا کریں گے؟ اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے۔ اولم تکونو، کیا کیا تم نے کیا تم نہیں تھے کہ اقسم تم من قبل، کہ اس سے پہلے تم قسم اٹھائی تھی، تم نے اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم نے کیا کہا تھا کہ اس سے پہلے تم اس چیز پر قسم نہیں اٹھا چکے؟ ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا؟ دنیا میں جب تھے تمہیں قیامت کا دن کہا جاتا تھا اور تم کہتے نہیں نہیں، قسم سے ایسا کوئی دن نہیں آنے والا، اس چیز پر تم قسم اٹھاتے تھے، آج تم نے اس کو دیکھ لیا، تو تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ مہلت مانگ رہے ہو۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ أَنفُسَهُمْ، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ اور تم آباد رہے ایسے گھروں میں، فی مساکن، ایسے گھروں میں، الذین ظلموا انفسہم، جنہوں نے کیا کر لیا؟ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی تمہارے باپ داداؤں نے تو کیا لیکن تم بھی اسی گھر میں رہ کر کیا کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو ظلم پر ڈھائے ہوئے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے تو واضح ہو گئی تھی یہ بات، کیف فعلنا بہم،
پھر تم نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ یعنی تمہارے پاس نبی ہے تمہارے سامنے، انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ تمہارے باپ دادا غلط تھے، ٹھیک ہے وہ غلط تھے، لیکن اب تم درست راستے پر آ جاؤ، تب بھی تم نے کیا کیا؟ تم نے تو ان کو جھٹلایا ہی، کیف فعلنا بہم، ان کے ساتھ کیا تم نے؟ وضربنا لکم الامثال، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہارے لیے بہت ساری مثالیں بھی بھیجی تھی دنیا کے اندر، جب قرآن نازل ہوتا، آیات نازل ہوتی اس کے اندر ہم تمہارے لیے کیا کرتے؟ مثالیں بیان کر کر کے بھیجتے، تاکہ تم کیا کرو؟ اس سے سبق سیکھو۔ وقد مکروا، اور تم نے کیا کر دی وہاں پر جا کر؟ تحقیق انہوں نے تدبیریں کی، کس چیز سے؟ قیامت سے بھاگنے کے لیے، عذاب سے دور ہونے کے لیے، نبیوں کی نافرمانی کرنے کے لیے، جھٹلانے کے لیے، یہ تدبیریں کرتے رہے، مکرہم، اور اپنی تدبیریں وہ کرتے رہے۔ اور اسی طریقے سے وعند اللہ مکرہم، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کر لی؟ تدبیریں کر لی۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور ان کی جو تدبیریں تھی نا، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، وہ ایسے تھی، اور ان کی تدبیریں ایسی نہیں تھیں کہ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ان سے پہاڑ دور ہو جائیں۔ یعنی یہ ہے کہ کوئی ان کے اندر ایسی بات نہیں تھی ان تدبیروں کے اندر، نہ ہی ان کو اتنا کوئی فائدہ ان تدبیروں سے پہنچا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی بس وہ ان کی صرف دماغی باتیں تھی، کر لیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان سے ان کو خاصا کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا، کیونکہ اب قیامت کے دن آ گئے، اب انہوں نے دیکھ ہی لیا ان ساری چیزوں کو جس کا نبیوں نے وعدہ کیا۔ فلا تحسبن اللہ، بس آپ ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ مخلف وعدہ رسولہ، کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس نے، اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ تو زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے انتقام لے کر رہے گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ نبیوں کے خلاف جو بھی لوگ آئیں گے ان کو ہلاک کرے گا، ان کو عذاب دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے اس وعدے کو پورا کر کے دکھاؤں گا۔ آج قیامت کے دن میں ان ظالموں کو عذاب دے کر رہوں گا۔ یوم تبدل الارض، اور جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا، غیر الارض، زمین کے علاوہ سے، یعنی یہ اب جو زمین ہے اس زمین کو اللہ تعالیٰ بدل کر کچھ اور بنا دیں گے۔ کچھ اور کا کیا مطلب؟ یعنی یہ زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور اس کے اوپر مٹی ریت کی طرح بکھرا ہوگا سب کچھ، یہ سب کچھ پھٹ جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ زمین کو اس کے علاوہ سے بدل دیں گے، زمین زمین ہی نہیں رہے گی۔ والسماوات، اور سارے آسمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جمع ہو جائیں گے سب کے سب۔ کون؟ الواحد القہار، اللہ کون ہے؟ جو ایک ہے اور غالب ہے سب پر، زبردست ہے، قہار ہے، اسی اللہ کے سامنے سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ مجرم لوگوں کو دیکھیں گے، یومئذ، اس دن، کے مقرنین فی الاصفاد، اور وہ کیا ہوں گے اس دن؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ان کے کیا ہوں گے؟ ج... ان کو زنجیروں میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو جکڑ کر لے جائیں گے، اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سرابیلہم، اور ان کی جو قمیصیں ہیں، من قطران، وہ گندک سے ہوں گے، اور وتغشا وجوہہم النار، اور ان کو آگ میں، ان کے چہرے جو ہے آگ میں ڈھانپے ہوئے ہوں گے، یعنی بالکل چہروں تک آگ میں اتنے وہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ لیجزیہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بدلہ دیتا ہے کس کو؟ کل نفس بما کسبت، ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا، جو اس نے کمایا اسی کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟ بدلہ دیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہی پیغام ہے لوگوں کے لیے، ولینذروا، اور یہی پیغام ہے لوگوں کے لیے، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ وہ ڈرائیں ان کو بھی اس پیغام کے ذریعے سے، ولیعلموا، اور وہ لوگ یہ بھی جان لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ بے شک ایک اللہ ہی وہ کیا ہے؟ وہی ایک ہی معبود ہے۔ ولیذکر اولو الالباب، اور اولو الالباب یعنی عقل والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ عقل والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت بھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک سیکنڈ، اچھا جی، اور اس سورت کے اندر جو ہے کچھ انسان کی پیدائش کے متعلق باتیں ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا واقعہ ہے جو
فرعون سوری شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دھتکارا اپنے اس سے، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں کیا کروں گا، آپ کے لوگوں کو بہکاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر کچھ پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو درمیان کے پارے ہیں نا، اس کے اندر زیادہ تر پچھلی قوموں کا ہی تذکرہ ہے، اور جو اب تک ہم شروع کے 10 پاروں میں باتیں پڑھ چکے ہیں، ساری چیزیں وہی بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، تھوڑے الگ الگ مضمون کے ساتھ، تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے ہم اس میں اتنا زیادہ تفصیل میں جائیں گے نہیں، ترجمے سے ہی الحمدللہ آپ لوگوں کو کافی کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کی ساری باتیں، تو انشاءاللہ ترجمے پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ جو کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن مبین، اور یہ جو ہے قرآن، واضح قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک سیکنڈ، اچھا، روبما، روبما، روبما کہتے ہیں کبھی کبھار کو، کسی وقت، ٹھیک ہے؟ تو روبما، کسی وقت، یود الذین کفروا، کافر لوگ یہ چاہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ یہ کس کا تذکرہ ہے؟ قیامت والے دن جب وہ دیکھیں گے نا، یا پھر مرنے کے بعد جیسے ہی عذاب کو دیکھنا شروع کریں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش کہ وہ کیا ہوتے، مسلمان ہوتے۔ ذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیں، یا کلو، انہیں کھانے دیں، وَيَتَمَتَّعُوا، اور انہیں فائدہ اٹھانے دیں دنیا کی زندگی میں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ان کو ان کی امیدوں میں نا ایسے ہی غفلت میں پڑا رہنے دیں، غفلت میں جیسے پڑے ہوئے کہ ہماری تو لمبی لمبی عمریں ہیں، ہماری تو بہت ہم اپنی زندگی گزاریں گے، تو اس چیز میں ان کو چھوڑ دیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب وہ خود ہی جان لیں گے اس بات کو کہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو کیا کیا ہے، ضائع کیا ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، مگر یہ کہ اس کے لیے ہم نے کیا کر دیا، ایک وقت مقرر لکھا ہوا رکھ لیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ایک وقت مقرر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی وقت مقرر کے مطابق ہی ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی بھی امت اجلہا، اپنے وقت مقرر سے آگے نہیں بڑھ سکتی، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی بھی قوم کے لیے یہ لکھا تھا کہ 10:07 پر اس نے ہلاک ہونا ہے، تو کبھی بھی وہ اس وقت سے آگے بڑھ کر 8 منٹ تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہی فیصلہ کیا، وما یستأخرون، اور اسی طریقے سے یستأخرون، اور نہ ہی وہ وقت ان سے پیچھے ہٹا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ یا ایہا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، جس پر یہ نصیحت اتاری گئی ہے، یعنی نبی کو ایسے مخاطب کیا، انک لمجنون، آپ تو کیا ہیں، مجنون ہیں، آپ تو پاگل ہیں۔ اچھا جی، انک لمجنون، آپ تو کیا ہیں، مجنون ہیں، یعنی یہ قرآن کی باتیں آ کر بتاتے ہیں، ہدایت والی باتیں بتاتے ہیں، آپ تو بالکل بیوقوف ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، کہ کیوں ہمارے پاس فرشتے نہیں آتے، اعتراض کرتے ہیں کہ انسان ہی کیوں آتا ہے، فرشتے کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات ہیں، تو ان ساری چیزوں کو لے کر کسی فرشتے کو آنا چاہیے تھا۔ ما ننزل الملائکہ، ہم فرشتوں کو نہیں نازل کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا کیا مطلب ہے، یعنی فرشتوں کو جب ہم نازل کرتے ہیں تو مکمل فیصلے کے ساتھ، کہ بس اب ختم، اس قوم کا، اس امت کا سلسلہ ختم، تو اسی لیے جب ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں تو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ وما كانوا اذا منظرین، اور پھر اس وقت
انتظار یا مہلت نہیں دی جاتی. جب فرشتہ نازل ہو گیا تو بس اب انتظار اور مہلت ختم، اب بس ہلاکت ہی ہے. انا نحن نزلنا الذکر، اور بے شک ہم ہی ہیں کہ ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اللہ اس کی حفاظت لیتے ہیں اپنے ذمہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے کیا کر دیا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا. فی شیع الاولین، پہلے بہت سارے شیعہ کہتے ہیں گروہوں کو، بہت سارے گروہ تھے جس کے اندر ہم نے نبیوں کو بھیجا آپ سے پہلے بھی. وما یاتیہم من رسول، اور وہ ہم نے کسی بھی رسول کو بھیجا الا کانوا بہ یستہزئون، اور وہ اس رسول کا کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے. کذالک نسلکہ، اور اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو داخل کر دیتے ہیں. کہاں پر؟ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. یعنی یہ جو مذاق اڑایا کرتے ہیں نبیوں کا، یہ مذاق اڑانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیز، یہ صفت جو مذاق اڑانے والی ہے، یہ ہم صرف مجرم لوگوں کے دلوں میں ہی ڈالتے ہیں کہ جاؤ نبی کا مذاق اڑاؤ، اور اس طریقے سے پھر وہ جا کر مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے بدلے ان پر عذاب آتا ہے. لا یؤمنون به، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، اور یقیناً یہی بات ہے، یہی طریقہ پچھلے لوگوں کا بھی گزر چکا ہے. یعنی اب تک جتنی بھی امت ہے، جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں، سب کی طرف سے یہی طریقہ رہ چکا ہے. ایسے ہی کرتے ہیں وہ لوگ، اور کیا کرتے ہیں؟ نبیوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ انہوں نے اس نبی کو نہیں مانا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو چاہتے ہیں نا کہ فرشتے نازل ہوں، تو اگر ایسا ہو وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، کہ ہم ان پر کھول دے بابا من السماء، آسمان کے دروازے، زمین سے لے کر آسمان تک سیڑھیاں لگا دی جائیں، اور وہ کیا ہو جائیں؟ آسمان کے ساتھ ساتھ دروازے کھول دیے جائیں کہ آؤ انسان اوپر چڑھ جاؤ. فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ تو وہ اس میں چڑھنے لگیں گے. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ، یعنی تو جب یہ ہوگا، آسمان کے دروازے کھلیں گے، وہ خود آسمان پر چڑھتے چلے جائیں گے، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہاں واقعی بہت بڑا معجزہ ہے یہ ہمارے لیے، ہم ایمان لے آتے ہیں. تو تب بھی ان کا کہنا کیا ہوگا؟ انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھوں پر تو پٹی باندھی گئی ہے، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جادو کیے ہوئے لوگ ہیں. یعنی ہم پر جادو کیا اور ہم آسمان کے اوپر سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں، ہم آسمان پر چڑھ رہے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہو، یہ سب جادو کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کا کھیل ہے کہ اس کو جادو کے سپرد کر دیا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. یعنی اس وقت بھی یہ اتنی بڑی بات بولیں گے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور تحقیق ہم نے آسمان کو بنایا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ بروج بھی ہیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے کیا کر دیا ہے؟ اس کو دیکھنے والوں کے لیے، یعنی جو بھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ خوبصورت مزین بنا کر دکھاتے ہیں. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس آسمان کی حفاظت کر رکھی ہے ہر شیطان مردود سے. حفاظت کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پہلے جو سلسلہ تھا، یہ جنات وغیرہ آسمان پر چڑھ جاتے تھے، اور وہاں پر جا کر فرشتوں کے لیے جو احکامات مل رہے ہوتے تھے، ان کو یہ جنات وہاں سے سن کر آتے تھے. ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کر یہ آسمان تک راستہ بناتے اور سن کر آتے، اور وہاں سے اوپر والا دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، اس طریقے سے ایک دوسرے کو بتاتے بتاتے وہ بات نیچے آنے تک بہت تبدیل ہو چکی ہوتی تھی. تو کوئی ایک آدھ بات جو ہے ان کی صحیح ثابت ہو جاتی تھی جو انہوں نے آسمان سے سنی ہوتی تھی. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیج دیے گئے، تو جنات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر چڑھنے سے ختم کر دیا. اب کوئی بھی شیطان کیا ہوتا ہے؟ آسمان پر چڑھنے کی اگر کوشش کرتا ہے، تو پھر آسمان سے اس پر ایک ستارہ گرا دیا جاتا ہے، جس سے وہ جو جن جن چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس جن پر وہ ستارہ لگتا ہے اور وہ جل کر ہلاک ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب کیا کر دیا؟ وَحَفِظْنَاهَا، حفاظت کر دیا آسمان کی. اب اس آسمان پر کوئی شیطان مردود نہیں چڑھ سکتا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو بھی چوری چھپے سن لے کسی بات کو. کون سی چوری چھپی؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے ہم لگا دیتے ہیں. تو میں کیا کر دیتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہے اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے شہاب مبین، ایک روشن شعلہ. شعلہ مطلب یہ جو ستارے ہیں آسمان کے، احادیث میں یہی آتا ہے کہ ستارے، آسمان کا ستارہ توڑ کر اس کے اوپر مار دیا جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک شعلہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس شیطان کو لگتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے کیا کر دیا ہے؟ اس کو زمین پر پھیلا دیا ہے.
اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس پر پہاڑ بھی رکھ دیے ہیں، جیسا کہ یہ مضمون کئی دفعہ گزرا ہے، وانبتنا فیہا، اور ہم نے اس میں اگا دی ہے، من کل شیء موزون، ہر ایک طرح کی چیز کو، موزون وزن سے ہے، یعنی ہر ایک چیز مقدار کے مطابق کتنا کتنا چاہیے، کس زمین پر کتنی پھل پھول ہونے چاہیے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگائے ہیں۔ وجعلنا لکم فیہا، اور ہم نے بنا دیے ہیں تمہارے لیے اس میں معائش، معائش یعنی معاش کا ذریعہ، کمائی کا ذریعہ، زمین کے اندر تم کیسے روزی کما سکتے ہو، یہ سارے طریقے ہم نے زمین میں رکھے ہیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے کسی کو روزی دینے والا، یعنی روزی دینے والا اور یہ کسی کا معاش کا ذریعہ بننے والا تم میں سے کوئی انسان نہیں ہے۔ اچھا جی، تم میں سے کوئی نہیں ہے رزق دینے والا، کیونکہ اس کا رزق کا ذمہ تو اللہ نے اپنے سپرد کیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، الا عندہ، مگر یہ کہ ہمارے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کیا کیا ہے، خزائنہ، خزانے ہیں اللہ کے پاس، ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ کے پاس۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، لیکن پورے کے پورے خزانے اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر نازل نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان پر ایک مقدار معلوم اندازے سے صرف ہم زمین پر نازل کرتے ہیں، پوری پوری چیزیں نازل نہیں کر دیتے۔ وما ارسلنا الرياح لواقح، اور ہم نے کیا کر دیا، ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کو بھیجا، لواقح بوجھل بنا کر، فانزلنا من السماء ماء، بس ہم نے کیا کر دیا، آسمان سے پانی برسایا، فاسقیناکموہ، پھر ہم نے کیا کر دیا، اس پانی کے ذریعے سے جو آسمان سے نازل کیا تھا وہ ہم نے اس کے ذریعے سے تمہیں پلایا، ٹھیک ہے۔ وما انتم لہ بخازنین، تم اس پانی کو جمع کرنے والے نہیں تھے، یعنی یہ جو آسمان سے پانی برسا ہے اس کو تم کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے، یہ چیز تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے جمع کر سکتے ہیں، اور جب اس کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید پانی تمہارے لیے برسا دیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک ہم ہی ہیں، نحیی ونمیتو، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، ہر ایک بندے کے وارث اللہ ہے، اللہ ہی اس کو سنبھال رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور تحقیق ہم نے جان لیا ہے، مستقدمین جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، منکم تم میں سے، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو تمہارے بعد لوگ گزریں گے ہم ان کو بھی پہچاننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک انسان کو میں بخوبی جاننے والا ہوں، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کا بھی مجھے پتا تھا، کتنے ایمان لانے والے ہیں، کتنے اتباع والے ہیں، کتنے کفر والے ہیں، کتنے جو ہیں کون کون سا عمل کیا لوگ کریں گے، وہ سب مجھے پتا تھا، اب بعد تمہارے بعد میں بھی جو لوگ آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی مجھے سب کچھ پتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ان سب کے بارے میں پتا ہے، اور آپ کا رب ہی ہے جو ان سب کو جمع کرے گا۔ انہ حکیم علیم، اور بے شک وہ کیا ہے، حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی پیدائش کے متعلق ہے، من صلصال، ایک ایسی مٹی سے جو کیا ہے، من حمأ مسنون، جو سڑے ہوئے گارے سے ہے، صلصال کہتے ہیں ایک ایسی مٹی جو بجنے والی ہو، کھنکنے والی، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی مٹی ہوتی ہے، مطلب یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ مٹی کے برتن جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا اس کو کس طریقے سے گارا بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک شیپ میں بنا کر، چاہے وہ غلق ہو، مٹی کا، مٹی کی پلیٹ ہو، برتن ہو، گملہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو پھر ہم دھوپ میں سکھاتے ہیں تو وہ کیسے ٹن 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 بجنے والا ہو جاتا ہے، اس کو ذرا سا کچھ مارا جائے آواز آتی ہے، تو ایسے کا ایسی بجنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، من حمأ مسنون، جو سڑا ہوا گارا گارا ہے۔ سڑا ہوا گارا کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف زمینوں سے مٹی اٹھائی اور اس کا ایک گارا سا بنایا، اور پھر ظاہر ہے اس کو اتنے عرصے تک رکھا، اس کو بنایا، اتنے سالوں کی اس کی مشقت ہے، پیدائش ہے، اس کو بنانے کا طریقہ ہے، تو اس اعتبار سے اس میں سے سڑی ہوئی مٹی میں سے جیسے اسمیل آتی ہے ویسے، والجان خلقناہ، اور جنوں کو جو ہم نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کی، ٹھیک ہے، من نار السموم،
एक हरारत वाली आग से, सख्त हरारत वाली, जिसके अंदर शर ही शर है। तो जिन्नात के अंदर भी क्या होता है, 90% शर होता है। ठीक है। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इंसान को बनाया, तो उस वक्त उससे पहले जो फरिश्तों से मुज़ाकरा हुआ कि व इज़ क़ाला रब्बुका, और जब आपके रब ने कहा फरिश्तों से, इन्नी ख़ालिक़ुम बशरा, मैं इंसान को पैदा करने वाला हूँ, मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्तून, ये भी बता दिया कि मैं एक सड़ी हुई जो गारा होता है उसकी मिट्टी से, खनकती हुई मिट्टी से बनाने वाला हूँ इंसान को। फ़इज़ा सव्वैतुहु, बस जब मैं उसको बना लूँ, वनफ़ख्तु फ़ीही, और जब मैं उसमें फूंक दूं, क्या फूंक दूं, मैं रूही, अपनी रूह को फूंक दूं, यानी रूह किसकी है, अल्लाह की है। वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, तो तुम क्या करना, फ़क़अू लहू साजिदीन, जैसे ही मैं उसमें रूह फूंक दूंगा, तुम उसमें उसके लिए फौरन सजदे में गिर पड़ना। सारे के सारे फरिश्तों से अल्लाह ताला ने ये कहा। अब क्या हुआ, जैसे अल्लाह ताला ने सारा मामला कर लिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ वो रूह डाल दी गई, वो जिंदा और जागते इंसान बन गए। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब सजदा करना है, तो फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, अब क्या हो गए, सारे के सारे फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। ठीक है, सिवाय किसके, इल्ला इबलीस, इबलीस नहीं गया सजदे में। अबा, उसने इनकार कर दिया, और अन यकून मअ साजिदीन, उसने इनकार कर दिया इस बात से कि वो सजदा करने वालों के साथ हो जाए, यानी वो फरिश्तों के साथ सजदा करने वाला ना बना। कौल या इबलीसु, अल्लाह ताला ने उसे कहा, ए इबलीस, मालका, तुम्हें क्या हुआ है, अल्लाह तकून मअ साजिदीन, कि तुम सजदा करने वालों में शामिल क्यों ना हुए, तुमने सजदा क्यों ना किया, इबलीस तुम्हें क्या हुआ। कौला, इबलीस कहने लगा, लम नकुन लियसजुदा, मैं तो नहीं हूँ सजदा करने वाला, ली बशरिन, एक ऐसे इंसान को, खलक़तहू मिन सलसालिम, जिसको आपने क्या किया है, जिसको आपने एक खनकती हुई मिट्टी से, मिन हमाइम मसनून, जो क्या है, सड़ा हुआ गारा है, उससे आपने पैदा किया, मैं उसको तो सजदा हरगिज नहीं करूंगा। कौल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, और ये सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था, ये तो अल्लाह ताला की एक अजीमुशान खलकत को एक खराज तहसीन पेश करना था, कि अल्लाह ताला की ज़ात ने एक ऐसा अजीमुशान इंसान बनाया है। ठीक है, ये सजदा तो उसके लिए था, इब्रा आदम अलैहिस्सलाम के लिए तो ना था। इसीलिए जब उसने, इबलीस ने इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने उससे कहा, फ़ख़रुज, निकल जाओ यहाँ से, फ़इन्नका रजीम, तुम क्या हो, आज से मरदूद हो, व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, और तुम पर क्या है, लानत है, कब तक, इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक, जब तक तुम क़यामत तक रहोगे, तुम पर लानत ही रहेगी। कौला, तो इबलीस ने कहा, रब्बी फ़अन्ज़िरनी, ए मेरे रब, थोड़ी सी मोहलत दे दे मुझे। मोहलत किस चीज़ की, इला यौम युबअसून, क़यामत के दिन तक मुझे मोहलत दे दे। कैसी मोहलत, कौला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ताला ने उससे कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें मोहलत दे दी। इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक वक्त मुकर्रर तक, कौन सा वक्त, क़यामत तक तुम्हें मोहलत दे दी गई है, जो करना चाहते हो कर लो। कौला, वो कहने लगा इबलीस, क्या करूंगा मैं, रब्बी बिमा अग़वैतनी, ए मेरे रब, मैं क्या करूंगा, इस बंदे की वजह से, अगवैतनी, जिसकी वजह से आपने मुझे गुमराह किया ना, यानी हजरत आदम की वजह से मुझे लानत भेजी जा रही है, मुझे मरदूद कहा जा रहा है, इसकी वजह से आपने मुझे गुमराह किया, तो लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दी, मैं इसको क्या कर दूंगा, जमीन में उनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा, इसके लिए, यानी इस इंसान के लिए मुझे किया ना, तो इस इंसान के लिए ही मैं दुनिया को इतना खूबसूरत जमीन को बनाकर पेश करूंगा। वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और उन सब के सब को मैं गुमराह कर दूंगा। कहा कि सब के सबको गुमराह कर दूंगा, लेकिन किसको गुमराह नहीं कर सकता, इल्ला इबादका, सिवाय आपके उन बंदों के, मिनहुमुल मुखलसीन, जो आपके लिए खालिस हैं, जिनको आपने खालिस कर लिया। कौन से खालिस बंदे हैं, नबी हो सकते हैं, जिन पर शैतान का काम नहीं चल सकता, और इसी तरीके से जो क्या करता है, सुबह और शाम अल्लाह ताला की पनाह में खुद को दे देता है, और उस पर शैतान काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा कि सिर्फ आपके जो खालिस बंदे ना, उन पर मेरा काम ये नहीं चलेगा, बाकी मैं सबको गुमराह कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि हादा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ये जो सीधा रास्ता है ना, ये सीधा सीधा मेरी तरफ आएगा। ठीक है, यानी इस बंदे को जो मैं नबूवत दूंगा, जिसको मैंने पैदा किया, ये सब कुछ, ये सारे मामलात जो होंगे, उससे, इस नबूवत के जरिए से ये सीधा मेरी तरफ आएगा, और जो इसकी पैरवी करेगा वो मेरे रास्ते पर है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे बंदे जो है ना, वो नहीं होंगे जिन पर तेरा कोई जोर चलेगा। यानी आप, तुम्हारा शैतान को कहा कि तुम्हारा जोर मेरे बंदे पर नहीं चल सकेगा, इल्ला मन इत्तबअका मिनल गाविन, मगर सिर्फ उस बंदे पर जो क्या करता है, गुमराही करते हुए आपकी इत्तबा करना शुरू कर दे। यानी शैतान को कहा कि जो तुम्हारी पैरवी करना शुरू कर देना गुमराह होकर, सिर्फ वही क्या हो जाएगा,
وہی تیرا بندہ بن جائے گا، اور میرا بندہ کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا جو میرے راستے پر آتا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر جو جہنم ہے نا وہ ان سب کا ٹھکانہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ان سب کے لیے میں نے وعدہ کر دیا ہے کہ جو جو تیری پیروی کرے گا ان کو میں کہاں ڈال دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ لہا سبعت ابواب، اب یہ جہنم کیا ہے؟ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ 7 دروازوں والا جہنم ہے۔ لکل باب، اور ان میں سے جو ہر ایک دروازہ ہے نا، منہم جزء مقسوم، اس میں جو ہے ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی اس دروازے سے اتنے لوگ جائیں گے، اس دروازے سے اتنے لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا میں نے مقرر کر دیا ہے کہ تمہارے بندے میں سے تمہارے بندے کون کون سے ہوں گے جو تمہاری پیروی کریں گے، اور ان بندوں میں سے کتنے لوگوں کو میں جہنم کے کون کون سے دروازے سے داخل کروں گا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقین لوگ ہیں وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے باغات بھی ہیں، چشمے ہیں۔ ادخلوها، اس میں ان کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ، بسلام آمینین، سلامتی کے ساتھ بھی اور امن کے ساتھ بھی۔ تمہیں اب کوئی خوف نہیں جہنم میں جانے کے سوری جنت میں جانے کے بعد اب تمہارے لیے کوئی خوف کوئی دکھ نہیں ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم کیا کر دیں گے، ہم دور کر دیں گے، نکال دیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ دلوں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ دلوں میں کچھ برائیاں آ جاتی ہیں، کون سی؟ من غل اخوانا، اپنے بھائی کو لے کر جو بھی برائی ہے، یعنی حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جو بھی ہے وہ ساری چیزیں ہم اس کے دل سے نکال دیں گے۔ علی سرر متقابلین، اور وہ کیا کریں گے، بھائی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تخت لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، خوش گپوں میں مصروف ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا، ادھر ان کو کوئی نصب، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جنت کے اندر ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ جہنم سے کبھی اور نہ ہی وہ کبھی جنت سے نکالے جائیں گے، یعنی جنت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ والا ہو گیا۔ نبی عبادی، کیا کرو، بتا دو میرے بندوں کو کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں کیا ہوں، میں تو بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ میرے بندوں کو جا کر یہ بات بتا دو کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جس طریقے سے میں معاف بھی کر سکتا ہوں اسی طریقے سے میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے زیادہ رحم دل تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، رحم کرنے والا، اور اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو مجھ سے زیادہ سخت عذاب دینے والا بھی تمہیں کوئی ذات نہیں ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو یہ بھی خبر کر دیجئے کہ عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جو 2 فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا تیار کیا تھا، وہ ساری چیزیں، وہ لوگ قوم لوط کو عذاب کی وعید سنانے کے لیے آئے تھے نا، وہی مہمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کیا کرو، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں ان کو بتا دو کیا ہوا تھا۔ اس دخلوا علیہ، جب وہ لوگ مہمان ان کے اوپر داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا سلاما، انہوں نے سلام کیا، تو قال انا منکم وجلون، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک میں تو تم سے کیا ہوں، ڈرنے والا ہوں، ہم لوگ تم سے ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے لیے بچڑا تیار کیا تھا، کھانا لگایا، لیکن فرشتے تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، تو اسی لیے وہ لوگ کھانا ہی نہیں کھا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا، کیونکہ عرب کے اندر یہ دستور ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کا مہمان ہوتا ہے تو وہ اس کے گھر سے کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عرب لوگ کافی میز کیا کہتے ہیں اس کو، مہمان نواز ہوتے ہیں نا، تو اگر کوئی مہمان ان کے گھر سے کچھ نہ کھا رہا ہو نا، تو یہ واضح نشانی ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کا خیر خواہ نہیں ہے، اس کا بدخواہ ہے، اس کو کوئی تکلیف دینے کی غرض سے آیا ہے، اسی لیے وہ اس گھر کا نمک نہیں کھا رہا، کیونکہ کسی گھر سے اگر نمک کھا لیا جائے تو وہ عرب کے لوگ نمک حرامی نہیں کرتے نا، تو اسی لیے کہا کہ وہ لوگ کھا ہی نہیں رہے تھے، تو اس چیز کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا کہ یہ لوگ تو مجھے کوئی تکلیف پہنچانے آئے، کیونکہ یہ میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، تو انا منکم وجلون، ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ تو وہ فرشتے کہنے لگے لا توجل، ڈرو مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تمہیں کیا کرنے والے ہیں، ایک بہت ہی زبردست ایسے لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، علیم، جو علم رکھنے والا ہے۔ علم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارے اس بیٹے کو نبوت ملے گی۔ قالا، انہوں نے کہا ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دینے آئے ہو، علی مسنی الکبر، اس وقت جب مجھے بڑھاپا آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے بڑھاپے میں یہ خوشخبری دینے آئے ہو، فبما تبشرون، تم مجھے کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو، کیا تمہیں پتہ بھی ہے؟ یعنی اگر اس دور میں کوئی ایسے 70-80 سال کے بوڑھے کو بوڑھی کو جا کر بول دے کہ تمہاری اولاد ہونے والی ہے، تو وہ اس کو کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے تم، یہ بات تم مجھے ہی کہہ رہے ہو نا،
होश में हो, जाहिर इतना ताज्जुब से वो उससे कहेगा ना। तो इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी एक बशरियत के तकाजे पे उससे कहा, क्या हो गया, तुम ये बात किसको कह रहे हो, फबीमा तुबश्शिरून, तुम किस बात की खुशखबरी दे रहे हो, तुम्हें पता है तुम बेटे की दे रहे हो जबकि मैं बूढ़ा हो गया। कालू, वो कहने लगे, बशरनाका बिल हक़्क़ि, ये खुशखबरी तो आपको हक की तरफ से है, यानी ये हक है ये खुशखबरी, फला तकुम मिनल कानितीन, आप ना उम्मीद क्यों हो रहे हैं, ना उम्मीद मत हो, क्योंकि इस उम्र में भी अल्लाह ताला ही आपको औलाद देने वाले हैं, पहले भी वही, जवानी में भी उसी ने देनी थी, अभी भी वही देगा। तो कौला, उन्होंने कहा, वमन यक़नुत, अच्छा, वमन वमन यक़नुत मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन होता है गुमराह अपने रब की रहमत से सिवाय गुमराहों के, यानी सिर्फ जो गुमराह लोग होते हैं ना वही अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो सकते हैं, मैं तो नाउमीद नहीं हो रहा। क़ाल फमा खतबुकुम, उन्होंने कहा कि फमा खतबुकुम, क्या मामला है तुम्हारा, अय्युहल मुरसलून, ए भेजे हुए लोगों, यानी ए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मामला है, मतलब क्यों आए हो। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, फरिश्ते कहने लगे, हम तो एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, यानी हम आगे कहाँ जा रहे हैं, लूत की तरफ। तो मुजरिम कौम की तरफ जा रहे हैं, इल्ला आला लूत, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के अलावा, यानी ईमान वालों के अलावा हम बाकी लोगों को मुजरिम कह रहे हैं, हम उनकी तरफ आए हैं। इन्ना लमुनज्जुहुम अजमाइन, और हम उनके घर वालों को यानी आले लूत को हम क्या है, उन सब के सब को हम बचा लेंगे। इल्ला इम्राअतहू, सिवाय उनकी एक बीवी के, कद्दरना, कि हमने तय कर दिया है कि हम उसकी इस बीवी को नहीं बचाएंगे। इन्नहा लमिनल गाबिरीन, क्यों, इसलिए कि वो जो पीछे लोग होंगे ना हलाक होने वाले, वो बीवी उन हलाक होने वाले लोगों में से ही है, क्योंकि वो ईमान नहीं लाई थी ना। अच्छा, फलम्मा जाअ आला लूतिल मुरसलून, फिर जब वो लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए, यानी मुरसलून वो फरिश्ते गए, तो क़ाला इन्नकुम कौमुम मुनकरून, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग तो क्या हो, ऐसे लोग हो, मुनकरून, जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, यानी तुम लोग मेरे लिए अजनबी हो, मेरी कौम से नहीं हो। तो वो फरिश्ते कहने लगे, बल जि'नाका बिमा कानू फीही यमतरून, हम तो आपके पास वो चीज लेकर आए हैं जिसमें ये लोग जो है शक किया करते थे, यानी ये लोग कहते थे ना कि नहीं अजाब नहीं आएगा, हम तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे, दुनिया में ही रहेंगे, इस चीज में ये लोग शक करते थे ना, वही शक को लेकर हम आ गए, बस अजाब आ गया। वह आतैना का बिल हक़्क़ि, और हम आपके पास हक लेकर आए हैं, व इन्ना लसादिकून, और आप तो बहुत ही सच्चे हैं, यानी आप सच बोलने वाले हैं, आप तो हिदायत पर हैं, ठीक है, आपकी तरफ तो ये अजाब नहीं आएगा, लेकिन जो इस पे शक करते थे उनके लिए ये अजाब आया। फ़अस्री बि अहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल, आप क्या करना, आप निकल जाना अपने घर वालों को लेकर, बिक़ित्अम मिनल लैली, रात के किसी हिस्से में, रात के किसी वक्त अंधेरे में निकलना है घर से, ठीक है। वत्तबिअ अदबारहुम, और क्या आप जो है, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है आगे आगे ये ईमान वाले होंगे, आपने इनसे पीछे पीछे रहना है, सबसे आखिर में आप होंगे। वला यल्तफित मिनकुम अहद, और आप में से कोई भी पीछे मुड़कर, आप में से कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। वमज़ू हैथु तुअमरून, और चले जाओ जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया जाता है, जहाँ जहाँ जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि इस बस्ती से निकल जाओ, कहाँ जाना है, किस रास्ते पर, अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई करेगा, बस तुम वो पूरा पूरा करो। वक़ज़ैना इलैहि, और फिर हमने क्या कर दिया, हमने फैसला कर दिया उनकी तरफ, ज़ालिकल अम्र, इस बात का, कि अन्न दाबिर हाउलाई, कि बेशक जो लोग, वो लोग जो पीछे रह गए हैं, मक़तूअ मुस्बिहीन, वो सुबह के वक्त कटे हुए पड़े होंगे, ये फैसला हमने कर दिया था। वो सारे के सारे सुबह होते ही ऐसे कटे टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे अपने घरों में पड़े हुए थे। वो जय अहलुल मदीनती, और फिर शहर वाले आए, इस हालत में यस्तबशिरून, खुशखबरी दे रहे थे, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ मैंने क्या कहा, अन्ना दाबिरहा, अच्छा, वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और वो फरिश्ते उनसे कह रहे हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कि हमने फैसला कर दिया है इनकी तरफ इस मामले का, क्या, कि इनको हलाक होना है। अन्ना दाबिरहा उलाई, कि इन लोगों की जो जड़ है ना, मक़तूअ मुस्बिहीन, सुबह के वक्त काट दी जाएगी, यानी ये सब सुबह के वक्त मरे होंगे, आप रात ही रात निकल जाना। वजा अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, अब मदीना वाले यानी शहर वाले लोग आए खुशखबरी देते हुए, बहुत खुश हो रहे थे। किस तरीके से खुश हो रहे थे, यानी आसमान से उन्होंने बादल, गहरे गहरे बादल आते देखे, काले बादल आते देखे, तो उन्होंने कहा बस बारिश हो रही है, ये और वो।
اور اسی طریقے سے جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمانوں کو دیکھا، اتنے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا، تو اس وجہ سے خوش ہوتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ گئے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان هؤلاء ضيفي، یہ لوگ جو ہے نا یہ میرے مہمان ہیں، ان سے دور ہٹ جاؤ. فلا تفضحون، ان کو تم ذلیل نہ کرنا، یعنی وہ عمل جو تم مرد مرد آپس میں کرتے ہو، ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا، کیونکہ یہ میرے مہمان ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ولا تخزون، مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو کہ میری قوم کے لوگ ایسے ایسے ہیں. ٹھیک ہے. قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، اولم ننہک عن العالمین. اور پھر وہ لوگ کہنے لگے، کیا ہم نے آپ کو تمام لوگوں سے منع نہیں کیا تھا؟ یعنی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے بیچ میں نہ آنا، ہمیں یہ سارے معاملات جو ہم کرتے ہیں ہمیں کرنے دیں. قال، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، ہؤلاء بناتی، یہ جو ہے نا یہ میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین، اگر تم کوئی ایسا فعال کرنا چاہتے ہو، کوئی ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہو، تو میری بیٹیوں کے ساتھ کر لو. مطلب یہ کہ عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، مردوں کے ساتھ نہ کرو. لعمرک انہم، لعمرک، بے شک آپ کے عمر کی قسم. یہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا پھر یہ ہے کہ اسی نبی کی، حضرت لوط علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی گئی، یعنی اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم کہ واقعی وہ لوگ کیا ہو گئے تھے، اس مستی میں ایسے مگن ہو گئے تھے، دیوانے ہو گئے تھے، اور فرشتوں کے پیچھے پیچھے جو ہے غلط ارادے سے آ رہے تھے. اب کیا ہوا، فأخذتهم الصیحة، بس ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، مشرقین، سورج نکلتے ہی جیسے روشنی ہوئی ان کے اوپر وہ چیخ آ گئی، اور وہ سب کیا ہو گئے، فجعلنا عالیہا سافلہا، بس ہم نے ان کا جو اوپر والا حصہ تھا نا اس کو نیچے کر دیا، مطلب پوری بستی کو الٹ دیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان کے اوپر جو پتھر ہوتے ہیں، سجیل کہتے ہیں بٹے ہوئے جو بٹے ہوئے جو پتھر ہوتے ہیں، کنکر ٹائپ چھوٹے چھوٹے، مٹی سے ان کو تازے گارے سے بنائے جاتے ہیں، سخت قسم کے پتھر، ان پتھروں کی ہم نے ان کے اوپر بارش کر دی. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں جو ہے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کیا کرتے ہیں، متوسمین، جو گہری گہری نگاہ رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو جن کے عقل اس چیز پر زیادہ واضح ہے کہ ہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا ہے، جو سمجھنے پہ زیادہ اپنے دماغ کو لگاتے ہیں، انہی کو ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور انہی کے لیے ہی یہ نشانیاں ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ جو بستی ہے، لبی سبیلن، بستی ہے وہ مقیم، ابھی بھی قائم ہے. یعنی جب آپ آستے جاتے ہیں راستے میں تو آپ کو قوم لوط کی بستی ابھی بھی دکھائی دیتی ہے، بس ہم نے لوگوں کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. ات- اس کے بعد وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک جو ایکا والے لوگ تھے وہ کیا تھے، ظالمین میں سے تھے. یہ ایکا بھی ایک ہی قوم ہے جنہوں نے کیا کر دی تھی، انہوں نے بھی اپنی نبیوں کی پیروی نہیں کی تھی، نافرمانی کرتے ہوئے. تو فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم کیا ہیں، اور بے شک یہ ایکا بھی اور وہ والی دوسری کون سی بستی ابھی جو قوم لوط کی گزری ہے، یہ دونوں کی دونوں یہ کھلے اور واضح راستے میں ہے. یعنی آپ جب آتے جاتے ہیں آپ کو یہ راستہ دکھائی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی حدود کے آس پاس ہی یہ کوئی ایسی جگہ ہے راستے میں بنجر، جو ابھی تک ویسی کی ویسی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر چھوڑ رکھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طریقے سے کیا کر دیا، جھٹلا دیا پتھر والوں نے رسولوں کو. ٹھیک ہے. ہم، اچھا جی.
यहाँ पर है ऊपर अस्हाबुल ऐका का तज़किरा, और इसके बाद नए रुकू में है वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, के पत्थर वालों ने भी क्या कर दिया, अपने रसूलों को झुटलाया। ये पत्थर वाले कौन थे? आपको पता है कौम समूद के मुतालिक आता है कि वो इतनी मजबूत कौम थी जो पत्थरों को तराश कर अंदर ही अंदर घर बनाती थी पहाड़ों के अंदर, और ये वो सब, तो इसलिए उसको पत्थर वाला कहा। और इसी तरीके से उनको उनके दिलों के अंदर, दिलों को भी पत्थर से तशबीह दी, कि उनके दिल के अंदर कोई नरम वाली कैफियत नहीं थी कि वो हिदायत को तस्लीम कर सकते। तो इसलिए कहा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, पत्थर वालों ने भी अपने रसूलों की नाफरमानी की। व आतैना हम आयातिना, और हमने उनको अपनी निशानियां दी, फकानु अन्हा मुअरिदीन, और वो उससे एराज कर रहे थे। वकानु यनहितूना, और वो तराशते थे, मिनल जिबाली, पहाड़ों में से, बुयूतन आमिनीन, अपने घरों को बेखौफ होकर, यानी उन्हें पहाड़ों का कोई खौफ ही नहीं था। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, हम इसको तराश रहे हैं, गिर जाए टूट जाए, ये ऐसा कोई खौफ ही नहीं था उन्हें। और वो उन पहाड़ों को तराश कर क्या कर रहे थे, अपने घर बना रहे थे। इसी तरीके से फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुस्बिहीन, बस सुबह के वक्त उनको भी एक चीख ने पकड़ लिया, और वो क्या हो गए, फमा अग़ना अन्हुम, फिर उनको भी कोई फायदा नहीं दिया, उनको मा कानू यक्सिबून, जो वो कमाया करते थे। मतलब ये है कि उन्होंने जो घर बनाए, इतने मजबूत, इतनी जगह बनाई, उन सारी जगहों ने भी उन्हें कोई फायदा ना दिया। वमा खलकना समावाति वल अर्द, और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है उसको हमने पैदा किया है, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उसको भी, इल्ला बिल हक़, हक के साथ। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को हमने हक के साथ पैदा किया है। व इन्न अस्साअत लआतिया, और बेशक क़यामत आने वाली है। फस्फ़हिस सफ़हल जमील, और आप क्या करें, आप बस उनके साथ बहुत अच्छे अंदाज में दरगुजर करें, छोड़ दें इन लोगों को। ईमान लाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लाते तो उनको उनके हाल पर छोड़ दें। बस अब कयामत आएगी और ये फैसला कर देगी। इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, बेशक आपका रब जो है वो बेहतरीन पैदा करने वाला भी है और सब कुछ जानने वाला भी है। उसे पता है मैंने इंसानों को पैदा किया है, इंसान के अंदर कौन सी चीज़ है, कौन सी खराबी है, कौन से इंसान के अंदर हिदायत है, कौन से इंसान के अंदर नहीं है। वलक़द आतैना का, और तहकीक हमने आपको दे दी है, सबअ मिनल मसानी। मसानी कहते हैं ऐसी आयत जो बार बार दोहराई जाती हैं, तो ऐसी 7 आयत जो बार बार दोहराई जाती हैं। वल कुरआन अल अज़ीम, और बहुत ही अज़मत वाला कुरान भी हमने आपको दिया है। ठीक है, ये सब आम मसानी के अंदर, रिवायात के अंदर ये आता है कि शुरू की जो 7 बड़ी बड़ी सूरतें हैं वो मसानी सूरतों के अंदर आती हैं, उनका नाम मसानी है। और इसी तरीके से सूरतुल फातिहा को भी सब आम मसानी कहा जाता है, कि वो 7 आयत जिनको हम कसरत से पढ़ते हैं। यानी सूरतुल फातिहा एक ऐसी सूरत है जिसको हम हर हालात में, हर उसमें पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं। और नमाज के अंदर भी ये सारी चीज़ें तो बार बार पढ़े जाने वाली सूरतें। ये चीज़ अल्लाह ताला ने किसको दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। यानी ये एक मुआजिज़ा है, बहुत अच्छी चीज़ है। ला तमुद्दन्ना का, और आप क्या करें, अपनी आंखों को हरगिज ऊपर ना उठाएं, इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम, उस चीज की तरफ जिसका हमने क्या कर दिया है, उनको किसी भी किस्म का कोई फायदा दिया है। वला तहज़न अलैहिम, और ना ही आप गम करें। वक़्फ़िज़ जनाहका, और आप क्या कर लें, अपने बाजू को झुका दें, लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए। मतलब ये है कि ये जो ईमान वाले हैं, अगर उनके अंदर कोई तंगी है, जाहिर है ईमान वालों को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर थोड़ी सी सख्ती के अंदर रखा है, ज़्यादा नेमतें वगैरह नहीं दी हैं, तो आप उसकी वजह से गमज़दा ना हो। और मुशरिकीन के पास जो बहुत ज़्यादा मालो दौलत है, असबाब है, ये तो उनको सिर्फ ढील देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको गुमराह करने के लिए, तो आप उनकी वजह से उनकी तरफ अपनी निगाहें ना दौड़ाएं, बल्कि वो गुमराह हो रहे हैं तो वो आप उन्हें होने दें। ठीक है, वो भी अपने उस मालो दौलत से फ़ायदा उठा लें। वक़ुल इन्नी अना नज़ीरुम मुबीन, और आप उनसे कह दीजिए कि बेशक मैं तो वाज़े डराने वाला हूँ। मैंने तुम्हें भी डराया, मैंने ईमान वालों को भी डराया। जो डर गया वो ईमान ले आया, जो नहीं डरा उसकी बात ख़त्म। अब मैं बार बार तुम्हें क्या करने वाला हूँ, बार बार तुम्हें पकड़ कर ईमान की तरफ तो ला नहीं सकता। कमा अंज़लना अलल मुक़तसिमीन, जैसे कि हमने तक़सीम करने वालों पर उतारा है क्या, अज़ाब। यानी यह है कि जो लोग क्या करते हैं, कुफ्र को अपने लिए मुंतखब कर लेते हैं, उनके लिए हमने क्या कर दिया है, अज़ाब को नाजिल कर दिया है। अल्लज़ी नजअलुल कुरआन अज़ीन, और जिन्होंने कुरान करीम को टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसने टुकड़े कर दिया, मतलब ये है कि टुकड़े करने वालों में ये नहीं कि सिर्फ हाथ से सफ़े उठाकर फाड़ देना, नहीं, बल्कि टुकड़े से मुराद ये भी है कि आप कुरान के बाज़ हिस्से पर ईमान ले और बाज़ पर ना ले आए। तो इसका मकसद यही है कि आप आधा कुरान पर अमल करते हैं और आधा नहीं करते। तो इसलिए कहा कि जिन्होंने कुरान को टुकड़े
टुकड़े कर दिया, फवरब्बिका, बस आपके रब की कसम, लनसअलन्नहुम अजमाइन, तो हम उससे ज़रूर, उन सब लोगों से ज़रूर पर ज़रूर सवाल करेंगे जिन्होंने कुरान को क्या कर दिया, टुकड़े किया। हम उनसे सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे, अम्मा कानू यामलून, जो कुछ उन्होंने किया उस चीज़ के बारे में। फस्दा, बस आप उनको क्या कर दें, खोल खोल कर बयान कर दे, बिमा तो मरो, जिसका आपको हुक्म दिया गया है। वह आरिद अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन से आप एराज कीजिए, उनसे दूर हो जाएं। ईमान वालों को खोल खोल के बयान कर दें और मुशरिकीन से आप दूर हो जाएं, क्योंकि उनके लिए अब कोई हिदायत का रास्ता नहीं है। और इसी तरीके से व इन्ना कफ़ीना कल मुस्तहज़ीन, और हम काफ़ी हैं आपके लिए उन मजाक उड़ाने वालों की तरफ से। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके ऊपर बातें बनाते हैं, उन लोगों की तरफ से हम काफ़ी हो जाएंगे आपको। अल्लज़ीना यजअलून मअल्लाहि इलाहन आखर, और वो लोग जिन्होंने क्या कर दिया है, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को माबूद बना लिया है। तो फसौफ यालमून, अन करीब वो भी जान लेंगे, क्या, कि किस तरीके से उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क करके कितना बड़ा गुनाह किया है और उसकी सज़ा क्या है। वलक़द नअलमु, और तहकीक हम जानते हैं कि अन्ना का यज़ीक़ु सदरुका, कि बेशक आपका जो दिल है ना वो तंग होता है, किस चीज़ से, बिमा यक़ूलून, जो कुछ वो कहते हैं। यानी ये काफिर लोग जो कुफ्र की बातें करते हैं, आपको मजाक उड़ाते हैं, आपकी हिदायत नबूवत की बातों पर इतना ज़्यादा बातें बनाते हैं, तो इस चीज़ पर क्या है, हम जानते हैं कि आपका दिल तंग होता है। तो फसब्बिह, जब भी दिल तंग हो आपने क्या करना है, तस्बीह बयान कीजिए, बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की तहमीद के साथ तारीफ करें अपने रब की, वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में से बन जाएं। यानी आप सजदा करें, अल्लाह ताला की हम्द व सना की तरफ आ जाएं। और वाबुद रब्बका, और इबादत करें अपने रब की, हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि यकीन आपके पास आ जाए। कौन सा यकीन, मतलब ये है कि क़यामत आ जाए, या फिर ये कि आप पर मौत आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाए। वफ़ात आने तक आपने क्या करना है, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहना है और उसकी इबादत करते रहना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी सूरतुल हिज्र मुकम्मल हो गई है। हिज्र आपको मालूम है पत्थर को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या ख्याल है, आगे शुरू किया जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला इंशाल्लाह अंता, अगली बार नस्तगफिरुका बताएंगे, व मतलब नतूबु देखेंगे इलैक। बेस पता शुरू कर देंगे।